اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، قال قرآن المجید فرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینۃ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیم۔ گفتگو ہماری اقدار اور افکار خصوصاً برائے مدیریت کے لیے جاری ہے۔ اس میں اب تک جو ہم نے گفتگو کی ہے وہ تمہیدی بحث چل رہی ہے فی الحال، جو اقدار اور کچھ بنیادی اقدار کو سمجھنے کے لیے جو مدیریت کی بنیاد بنتے ہیں، جس میں سب سے پہلے عہد و ذمہ داری کی بات کی اور اس کے بعد اخلاص پر ہم نے گفتگو شروع کی تھی۔ انشاءاللہ شاید ایک نشست یا ایک اور نشست ہو جائے اس پر۔ اس کے بعد پھر ہم جائیں گے منشور پہ مدیریت کی طرف، جو امیر المومنین کا خط ہے مالک اشتر کو، وہ در حقیقت اس کو بنیاد بنا کے اصل مدیریت کے جو عملی پہلو ہے، پریکٹیکل اصول ہے، وہ وہاں سے ادراک کرنے کی کوشش انشاءاللہ کریں گے وہاں سے۔ گفتگو ہماری اخلاص پر جاری تھی، اس کے حوالے سے کچھ اور اس کے پہلو آج ڈسکس کرتے ہیں تاکہ یہ محکم ہو جائے اور بات پوری طرح سے راسخ ہو جائے اور سمجھ میں آ جائے کہ یہ کیا ہے۔ انہی آیات قرآنی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے صرف تم کو، ہم نے جن کو کتاب دی تھی ان کے درمیان تفرقہ پیدا ہوا، جبکہ بینات تھا، بالکل واضح ان کو دین بتایا تھا، واضح سب کچھ تھی، اور انہیں حکم دیا تھا صرف ایک، یہی کہ تم اللہ کے بندے بنو، عبد بنو، اور اپنی اطاعت میں مخلص رہو، اپنے دین میں مخلص رہو، خالص دین ہو، اس میں شرک نہ ہو، اور حنیف رہو، سیدھے راستے پہ رہو، یہاں وہاں نہ رہو، صلاۃ اور زکوٰۃ کو قائم کرو، یہی دین القیم ہے۔ یعنی دین القیم وہ دین جو قائم ہے، جو ہلے نہیں، خود جس کی بنیاد ہو۔ اس دین کی بھی ایک خصوصیت اخلاص ہے۔ جب تک اخلاص نہ ہو، خالص نہ ہو، تب تک کہ وہ دین بھی دین قیم نہیں ہوتا۔ اب اخلاص کے حوالے سے جو گفتگو کی تھی پچھلی مرتبہ، اس میں اہم نقطہ یہی تھا کہ اخلاص یعنی ایک خالص نیت جس میں کوئی مخلوط نہ ہو کوئی چیز، اور مخلوط نیت ہوتی ہے دو چیزوں سے، ایک غیریہ اور ایک انانیہ سے۔ غیریہ یعنی کسی اور کی رضا کے لیے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، یا کوئی اور مفاد حاصل کرنے کے لیے کسی عمل کو انجام دینا، جو ظاہراً تو اللہ کے لیے ہے لیکن اس میں کوئی شریک ہے، اور شریک اپنی نفس بھی ہو سکتی ہے اور شریک کوئی دوسرا بھی ہو سکتا ہے اس میں۔ اور دوسرا انانیہ ہے، اپنی نفس ہے، اپنی نفس کی خاطر کسی کام کو کرنا۔ اب یہاں پر کچھ حدیثوں کا مجموعہ ہے جو موضوعتاً جس کو تقسیم کیا ہے کہ تاکہ سمجھ میں آئے اس کے مختلف پہلوؤں کو۔ بالخصوص خود تفسیر اخلاص پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل جب وحی لے کر آئے تو پوچھا کہ کوئی آیت تھی جس میں اخلاص کا ذکر ہوا، تو پوچھا اخلاص کیا ہے؟ تو جبرائیل نے فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے سے کہہ رہا، اپنی طرف سے تو نہیں بات کرتے جبرائیل، کہ مخلص وہ ہے جو کسی سے اس وقت تک کوئی شے کا سوال نہیں کرتا، یعنی مانگتا نہیں ہے کسی سے کوئی شے جب تک خود اسے نہ پالے۔ مخلص انسان کی ایک صفت یہ، تین صفت بیان کی ہیں تفسیر اخلاص میں۔ مخلص انسان کون ہوتا ہے؟ پہلا یہ کہ وہ کسی سے نہیں مانگتا جب تک خود اس کی جستجو نہ کرے، جب تک خود، اور پھر جب پا لیتا ہے اسے تو دوسری صفت اس کی کیا ہوتی ہے کہ جو مل جائے اس پہ راضی ہو جاتا ہے۔ اور پھر تیسری صفت یہ ہے کہ جو مل جاتا ہے اسے استعمال کر لیتا ہے، اور اس میں سے جو بچ جاتا ہے وہ اللہ کی راہ میں دوسروں کو دے دیتا ہے، یعنی جمع نہیں کرتا، ذخیرہ نہیں کرتا، اپنے لیے کچھ نہیں رکھتا۔ یہ اب آگے فرماتے ہیں روایت میں کہ کیوں کرتا ہے یہ مخلص انسان، کیسے یہ صفت وجود میں آتی، کیا ہے اس کی بنیاد؟ یہ تین کام اس لیے کرتا ہے وہ کیونکہ اس نے تین ایسے مقام حاصل کر لیے، یعنی تین مقام کو طے کر کے سفر کر کے وہ اس مقام اخلاص تک پہنچا ہے۔ وہ تین مقام کیا ہے؟
اللہ فرماتا ہے اس روایت میں کہ اگر کوئی مخلوق سے سوال طلب کوئی چیز نہیں کرتا تو اس نے اللہ کی عبودیت کو قائم کیا ہے، یعنی یہ عبد خدا ہے۔ عبد خدا کسی مخلوق سے سوال نہیں کرتا، صرف خالق کی طرف جاتا ہے، یعنی عبودیت کی مقام پہ جب پہنچ جاتا ہے انسان تو کسی سے کوئی چیز طلب نہیں کرتا، خود جستجو کرتا ہے، اور جب مل جائے اور اگر وہ اس سے راضی ہو جائے تو وہ گویا اللہ سے راضی ہو گیا، کیونکہ اسے دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اس لیے وہ رضا اس شے سے نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات سے راضی، اور اللہ بھی پھر اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ جو اللہ سے راضی ہو جائے پھر اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اور یعنی یہ اللہ کو راضی کرنا کی پہلی شرط یہ ہے کہ جو اللہ دے اس سے راضی ہو جائے۔ ہم مثال عمل کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، لیکن پہلے یہ دیکھیں ہم اللہ سے راضی ہے کہ نہیں۔ ہمارے شکوے شکایت ساری یہ چیز بتاتی ہیں کہ ہم اللہ سے راضی نہیں ہیں ہر چیز میں۔ جو کمیوں کا ذکر کرتے ہیں، اکثر گھروں میں دیکھیں فیملیز میں خواتین کا بھی یہ مسائل ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے وہ نہیں، یہ اللہ سے راضی نہیں ہے، کیونکہ جو دیا ہے وہ تو اللہ نے دیا ہے نا، جتنا آپ کو اس پہ راضی ہو جائے، اس پہ راضی نہیں ہے۔ اور جب تک ہم اللہ سے راضی نہیں ہوں گے اللہ بھی ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ یہ بالکل ڈائریکٹلی پروپورشنل ریلیشن شپ ہے۔ آپ راضی نہیں ہو تو بکوات رکھتے ہو کہ خدا آپ سے راضی ہو جائے، یعنی پہلا مقام اس کا عبودیت ہوتا ہے۔ دوسری عبودیت کے بعد منزل رضا پر، رضوان پر پہنچ جاتا ہے وہ، اور تیسرا جب وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے جو اس کے پاس بقیہ ہے تو وہ اپنے رب پر اعتماد کے مقام پر پہنچ چکا ہے، یعنی یقین کے مقام پر پہنچ چکا ہے وہ۔ تین مقام جب طے کرتا ہے انسان، تین سٹیشنز کو جب سیر و سلوک میں طے کرتا ہے، عبودیت، رضا، یقین، تب اس کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے، تب وہ مخلص ہوتا ہے۔ تفسیر اخلاص یہ ہے کہ بندہ بندگی کے مقام پر ہو، جہاں کسی چیز کو اپنی ملکیت نہ سمجھے، مخلوق کی طرف رجوع نہ کرے، خالق کی طرف جائے، جو مل جائے اس پہ قناعت کرے، اس پہ راضی ہو جائے، اور جو جتنا کم استعمال کر لیتا ہے بس اس کے بعد بقیہ جو ہے وہ دے دے اللہ کی راہ میں، بچا کے نہ رکھے یہاں پر۔ اور یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ وہ یقین رہے اللہ کی ذات پر کہ جس اللہ نے مجھے دیا ہے، اگر آج میں بچا کے کیوں رکھتا ہے انسان، کیونکہ اسے اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہے کہ جس رب نے مجھے آج دیا ہے وہ کل بھی دے سکتا ہے۔ اللہ کی ذات کے لیے وسائل پیدا ہونے میں وقت نہیں لگتا، ذریعہ نہیں بنتا۔ ابھی حال ہی میں ہم لگے ہوئے تھے یہ فارمیسی کے چکر میں، پتہ بھی نہیں چلا کس ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا، یعنی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کسی ایسے سورس سے ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہوتا ہے کام نا، اسی طریقے سے اللہ کے کام ہوتے ہیں سارے۔ اب اخلاص جب انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، مخلص جب انسان بن جائے تو اس کا مقام بہت عالی ہے۔ امیر المومنین اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اخلاص کا مقام کیا ہے، مخلص کا مقام کیا ہے۔ الاخلاص غایۃ الدین، امیر المومنین فرماتے ہیں قرآن الحکم میں کہ اخلاص جو ہے دین کی غایت ہے، انتہا ہے، پیک ہے، پینیکل ہے۔ یعنی اگر دیانت اپنی دیکھنی ہے تو دیکھو کہ اخلاص کتنا ہے، کتنی دینداری مجھ میں ہے۔ دینداری کی پیک جو ہے، انتہا جو ہے وہ اخلاص ہے۔ دین سارا سمجھ لے مدرسے میں بیٹھ کے، حوزے میں بیٹھ کے 20 سال تعلیم حاصل کر لے، لیکن اخلاص نہ ہو۔ اخلاص نہ ہونے سے مراد کیا ہے کہ عمل جو کر رہا ہے اللہ کے لیے، اس کی نیت میں کوئی اور شریک ہے، یا اپنے نفس کے فائدے کے لیے، یا جنت جہنم کے لیے، ان چیزوں کے لیے، یا اس کی انا شامل ہے کسی چیز میں جس کی وجہ سے وہ نہیں کر رہا یا کر رہا ہے۔ دوسرا امیر المومنین فرماتے ہیں الاخلاص عبادت المقربین۔ اخلاص کیا ہے؟ مقربین کی عبادت ہے۔ مقربین یعنی جو اللہ کے قریب پہنچ گئے، یعنی جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اس کی عبادت نماز روزہ نہیں ہوتی ہے، اس کی عبادت اخلاص ہوتی ہے۔ اس کا خلوص جو ہوتا ہے وہ خود عبادت بن جاتا ہے، یعنی وہ صرف نیت کرتا ہے خالص، اللہ اس کو عبادت میں شمار کر لیتا ہے کیونکہ اس کی نیت اتنی خالص ہے۔ اور یہی قرب ہے، جب قرب اللہ سے ہوتا ہے تو نیت خالص ہو جاتی ہے، قرب سے ہو جاتا ہے یہ کام۔ وہی سورہ توبہ میں جو واقعہ ہے نا جنگ کا، کہ کچھ آتے تھے رسول اللہ کے پاس کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت دے، لیکن رسول اللہ کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ ہے نہیں لڑنے کے لیے، جنگ احد میں جانا تھا، کچھ بھی نہیں ہے، نہ اونٹ ہیں، نہ
گھوڑے ہیں، نہ اسلحہ ہیں، نہ جوتے ہیں، نہ چپل ہیں، نہ کھانا ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ پاب رہنا جانا ہے، ایسے ہی جانا ہے، اپنا اپنا لے کر کے چلو جو کچھ بھی ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوتا تو رسول اللہ روک دیتے تھے کہ نہیں آپ نے نہیں جانا، آپ تو مارے جاؤ گے، کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس۔ تو روتے تھے، گریا کرتے تھے۔ خدا کہتے نہیں، تمہارا مقام وہی ہے جو مجاہدین کا۔ یہ مخلصین تھے، مخلص تھے یہ، ان کی یہ نیت، خالص نیت خود جہاد بن جاتی ہے، عبادت بن جاتی ہے۔ یعنی یہ بہت اہم ہے انسان کے لیے کہ اس کی نیت عبادت بن جائے، کہ میں نے نیت کی، قصد کی ہے کہ یہ کام میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اب اس کے پاس وسائل نہ بھی ہو، اگر نیت خالص ہے اور مقربین میں سے اللہ سے قریب پہنچ گیا ہے، وہ اللہ سے قرب حاصل کر لیا اس نے، تو یہ اس کے لیے عبادت بن جاتی ہے۔ یہ خود یعنی وہی واقعہ اب اس کو کرنا تھا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں یہ موقع ملا اس بار، تو امیر المومنین کا جو خندق میں واقعہ میں پچھلی مرتبہ بتایا تھا کہ وہ امیر المومنین کا اس کے سینے سے اٹھ جانا تھوکنے کے بعد، وہ لمحہ خود ایک بہت بڑی عبادت تھی علی کی۔ اللہ اسے عبادت میں شمار کرتا ہے۔ خالص نیت اتنی خالص تھی کہ ذرا سی اپنی نفس اس میں شامل نہ ہو۔ پھر آگے فرماتے ہیں امیر المومنین کے الاخلاص و ملاک العبادت، یعنی عبادت کا معیار صرف اخلاص ہے۔ جہاں بھی ابدیت ظاہر کرنی ہے، چاہے نماز میں ہو، چاہے زکوٰۃ میں ہو، چاہے انفاق میں ہو، چاہے مخلوق کی خدمات میں ہو، اس کا معیار اگر وہ عبادت اسی وقت شمار ہوگی جب اس میں اخلاص ہوگا۔ یعنی باقی ساری عبادتیں جس میں اخلاص نہ ہو وہ فیل ہے، ناکام ہے، وہ فیل ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ چیز جس میں غیریہ اور انانیہ نہ ہو۔ پھر کہتے ہیں الاخلاص الایمان، ایمان کی بھی انتہا جو ہے وہ اخلاص ہے۔ یعنی کتنا بڑا مومن ہے کیسے پتہ چلے؟ خود کو کیسے پتہ چلے کہ میرا ایمان کہاں تک پہنچا ہے؟ اس کو ٹیسٹ کرنا ہے میں کتنا بڑا مومن ہوں۔ تو دیکھیں کتنا خلوص ہے میرے اندر، کتنا خالص ہے انسان، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایمان کتنا ہے۔ پھر امیر المومنین کہتے ہیں الاخلاص، روایت میں الاخلاص یکون الخلاص، نجات جو ہے، خلاصہ جو ہے، نجات جو ہے وہ اخلاص میں۔ انسان کو نجات اگر ملتی ہے تو خالص عمل سے، یعنی ساری زندگی، مثال آپ نے عبادتیں کی، کسی دینی ادارے میں خدمات دی، جامعہ میں دی، کہیں بھی دی، لیکن اگر مخلص نہ ہو انسان، اس کی نجات نہیں ہے۔ یہ ساری خدمات اس کو نجات نہیں دے سکتی ہے۔ یہ پھر اللہ کے مکر میں تھا ساری زندگی، یعنی خدمات بھی کر رہا تھا اور یہ توہم اس کے اندر تھا کہ میں اللہ سے قریب ہوتا جا رہا ہوں، مقربین میں سے بنتا جا رہا ہوں، میرے اعمال نامے میں اتنا کچھ لکھا جا رہا ہے، میں بن گیا ہوں کچھ اللہ کے نزدیک، اللہ نے مجھے چن لیا ہے۔ یہ سب کچھ دھوکہ تھا جو خدا نے اسے دیا ہے، یہ مکر تھا اللہ کا، یہی استدراج ہے۔ جہاں اخلاص نہ ہو اور انسان کے سامنے توفیقات آ رہی ہو اور وہ اس پہ عمل بھی کر رہا ہو، یہاں سب سے بڑا خطرہ ہے۔ جب نعمت توفیق آ رہی ہو اس کے پاس اور اس کے اندر اخلاص نہ ہو، یہ استدراج ہے، یہ اللہ کا جال ہے، ٹریپ ہے، جس میں وہ پھنستا جا رہا ہے اور خود اپنے آپ کو سمجھتا ہے، پھر اس کو اصلاح کا موقع ہی نہیں ملتا، اس طرح سے وہ پھنس رہا ہے۔ اب بہت سے لوگ آتے بعض اوقات نا بڑے ادارے میں اس طرح کے، یہ خود ایک مینجمنٹ کا مسئلہ ہے بڑا نا، کہ آ کر کے کہتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے نا مخلص نہیں ہے۔ ہمارے میں عادت ہے نا کہ یار وہ کام تو کرتا ہے، وہ مخلص نہیں ہے، اس میں کوئی خلوص نہیں ہے۔ ہم خود کو بالکل مخلص سمجھتے ہیں، لیکن دوسرے پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مخلص نہیں ہے۔ تو یہاں کیا کرنا چاہیے نا کہ جو مخلص نہیں ہوتا اس کے ساتھ کیا کرے انسان، کس طرح کا بیہیویئر ہو اس کے ساتھ۔ اخلاص کا تعلق جیسے بتایا تھا قلب سے ہے، نیت سے ہے۔ اگر عمل میں ظاہر ہو جائے تو وہ ریاکاری ہوتی ہے۔ عمل میں اگر ظاہر ہو جائے کہ مخلص نہیں ہے تو وہ ریاکاری ہوتی ہے یا صداقت کی کمی ہوتی ہے۔ لیکن آپ کو ایک پتہ ہے کہ ایک شخص کے عمل میں تو ظاہر شاید اس طرح سے نہیں ہو رہا ہے، خدمات بھی وہ دے رہا ہے، تو یہاں پہ دو چیزوں کو نظر میں رکھنا ہوتا ہے۔
کہ یہ جو خدمات دے رہا ہے کسی ادارے کے لیے، اس کا فائدہ ادارے کو پہنچ رہا ہے یا نہیں۔ دوسرا، ٹھیک ہے اس کا فائدہ اگر ادارے کو پہنچ رہا ہے اور یہ مخلص نہیں ہے تو اس کا فائدہ اس کی ذات کو نہیں پہنچے گا آخرت میں، وہاں وہ زیرو ہے، لیکن ادارے کو فائدہ پہنچا رہا ہے، وہ بینیفٹ مل رہا ہے وہاں پہ۔ اس سچویشن میں کیسے مینیج کیا جائے اس طرح کے لوگوں کو؟ یہ ایک ٹف سچویشن ہوتا ہے۔ ہم بہت اکثر انقلابی طبقہ جو ہوتا ہے نا، پھر وہ جذباتی ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو مخلص نہیں، اس کو نکالو باہر، فروش نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ یہاں تو اس سچویشن میں پہلا کام یہ ہوتا ہے نا کہ اگر آپ واقعی یقین ہے آپ کو کہ اس بندے کے اندر خلوص نہیں ہے یا اپنی کوئی مفاد کے لیے کچھ کر رہا ہے پیچھے، تو اس کی ہدایت کرے، لیکن امپلیسٹلی، ڈائریکٹلی نہیں، انڈائریکٹلی، پیغامات کے ذریعے، میسج، کوئی بھی ہدایت کے درس و تدروس کے ذریعے اس کی ہدایت کرے، ایک تو یہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک گولڈن رول ہے جو یہاں پر انسان کو فالو کرنا چاہیے، اگر اس کو نہ فالو کرے تو ادارے کے اندر پھر فتنے کا ماحول بن جاتا ہے، ماحول خراب ہو جاتا ہے انسٹیٹیوٹ کے اندر۔ وہ کیا ہے کہ اگر کوئی کام کر رہا ہے، خدمات دے رہا ہے، جس کا فائدہ پہنچ رہا ہے ادارے کو، چاہے کم پہنچ رہا ہو زیادہ پہنچ رہا ہو، لیکن نقصان نہیں پہنچ رہا ہے کوئی بڑا، ایسا کوئی نقصان نہیں، ارریپیریبل ڈیمیج نہیں ہے، کوئی چھوٹا موٹا نقصان ممکن ہے ہوتا ہو لیکن کوئی ایسا نقصان نہیں ہے، جبکہ اپنی نفس کے لیے نقصان پہنچ رہا ہے اس کو، کیونکہ وہ مخلص نہیں ہے، اس کے لانگ ٹرم انٹینشنز کچھ اور ہوں گے نا، کوئی اور ہوں گے لانگ ٹرم۔ مثال کوئی آ کے ہسپتال میں کہے جی میں انویسٹمنٹ کرتا ہوں، میں ہسپتال میں آ کے انویسٹمنٹ کرتا ہوں، اور لیکن اس کا ممکن ہے لانگ ٹرم ارادہ ہو کہ آخر میں 10-20 سال بعد میں یہ ہاسپٹل کو ٹیک اوور کر لوں گا اس میں پیسے لگا کر، ممکن اس کا ارادہ اس طرح سے ہو، لیکن فی الحال تو وہ ہاسپٹل کو فائدہ پہنچا رہا ہے نا، اس کا کوئی ہارم تو نہیں ہے جو سامنے نظر آیا ہے، اس سے آپ نے کنٹرول بھی کر لیا، کانٹریکٹ بھی بنا لیا، سب کچھ کر لیا۔ اس سچویشن میں ایسے شخص کو نہ چھیڑیں، اس کو نہ چھیڑیں کہ اس کی ہدایت کریں انڈائریکٹلی، لیکن اس کو نہ یہ ظاہر کریں آپ مخلص نہیں ہو، یا اس کو باہر کریں یا اس کے پیچھے لگ جائیں۔ جو ایک کامن کلچر ہوتا ہے آرگنائزیشنل پالیٹکس میں، جو گندگی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہر کوئی دوسرے کو انکمپیٹنٹ یا غلط سمجھتا ہے، پھر ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ غلط ہے اور انکمپیٹنٹ ہے، اس کے ساتھ پھر ایک کلیش کا ایک انوائرمنٹ جو ہے نا وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ہم فلٹر کرنا شروع کر دیں نا کہ کون کیا کر رہا ہے، کون مخلص ہے، کون، تو پھر تو ہمیں اپنے آپ کو بھی فلٹر کرنا چاہیے نا پہلے کہ میں کتنا مخلص ہوں، میرے اندر کتنا خلوص ہے، میں کتنا کام واقعی اللہ کے لیے کر رہا ہوں، کس کام میں میرا اپنا مفاد ہے، کس کام میں میرا اپنا مفاد کتنا ہے، پھر خود کو بھی فلٹر کرنا پڑے گا۔ یہاں پر اہم یہ دیکھیں کہ بندہ نقصان تو نہیں پہنچا رہا ہے، نقصان پہنچا رہا ہے وہاں پر سٹینڈ لیں، اگر ڈیمیج ہو رہا ہے، ہارمفل ہے، وہاں سٹینڈ لیں، وہاں اس کو دور کریں یا اس کے خلاف جو بھی ایکشنز لینا ہے اس حساب سے آپ ایکشن لیں۔ ابھی آپ خود امیر المومنین کو دیکھیں، جو گورنر امیر المومنین نے اپوائنٹ کیے تھے، آپ نے جو بلاغہ کا مطالعہ کریں، کیا کیا کام کیے ان لوگوں نے، بڑی بڑی شخصیت ہے۔ مثال زید ابن ابی، بالکل پتہ ہے ابن زیاد کا باپ ظالم، اس کو بھی امیر المومنین نے گورنر بنایا، اور کہاں بھی خط میں لکھ کر کہ تمہاری پیٹھ کھال ادھیڑ دوں گا میں اگر ذرا سا بھی کوئی حرکت کی غلط تو، کہاں میں اس طرح سے پشت کی کھال تمہاری ادھیڑ دوں گا، میں نیلی کر دوں گا پشت، لیکن پھر بھی اس کو اپوائنٹ کیا کیونکہ اس میں صلاحیت تھی ایک کسی علاقے کو مینیج کرنے کی۔ اور دوسری مشکل تھی امیر المومنین کے پاس بندے ہی نہیں تھے۔ اب ہم جب یہاں ڈھونڈتے ہیں کہ یہ مخلص نہیں ہے وہ مخلص، تو پھر مخلص ڈھونڈ کے لائیں گے، کدھر ہے مخلصین جو آ کے کام کریں گے؟ ابو ذر سلمان کدھر ہے پھر وہ لائے؟ وہ تو نہیں ہے نا آپ کے پاس، کام اسی لشکر سے آپ کو چلانا ہے، پھر جب چلانا ہے اسی لشکر سے کام تو وہ تحمل کرنا ہوگا، یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ نقصان تو نہیں پہنچا رہا ہے، بس یہ دیکھنا ہوتا ہے۔ مثلا اشد سے اپنے قیس کندی کو جو جس کی بیٹی بھی امیر المومنین امام حسن کے لیے لی، اس کو بھی گورنر بنایا آذربائیجان کا، اس نے بہت بڑے گھپلے کیے وہاں پر، اور بھاگ رہا تھا، امیر المومنین نے خط لکھ کے بلایا تو یہ فرار ہو رہا تھا وہاں سے، پھر حجر ابن عدی نے کنونس کیا، کچھ مشورے دیے، کچھ ہدایت کی، تو یہ لوٹ کے آیا امام علی کے پاس، 4 لاکھ درہم اس سے نکالا امیر المومنین نے۔ اس وقت 4 لاکھ درہم بڑا اماؤنٹ تھا، 4 لاکھ درہم
کہ فراڈ اس نے کیے ہوئے تھے. تو یہ وہ تھے جن کو امیر المومنین نے، ہم تو کہتے ہیں علی معصوم ہے، علم غیب ہے، 70 نسلوں تک دکھ جاتا ہے، تو پھر یہ اشعث ابن قیس کندی نے کیسے کیا، ابن عباس نے قبلے کیے، سب نے کیے، پھر کیوں نہیں دیکھا یہاں پہ؟ نہیں، وہ اور باب ہے. عصمت کا تعلق مینجمنٹ سے نہیں ہوتا ہے. مینجمنٹ میں عصمت اگر آ جائے تو پھر ہر ادارے میں معصوم چاہیے مینج کرنے کے لیے، پھر نہیں ہوتا اس سے. عصمت کا باب ولایت تکوینی اور وہ الگ باب ہے، اس میں نہیں ہے وہ عصمت. یعنی یہ چیزیں ہوتی ہیں، علی کی حکومت میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. امیر المومنین نے بھی تحمل کیا، وارننگز دی، جہاں دیکھا نقصان ہو رہا ہے پھر وہاں نکال دیا، اس کو باہر کیا کہ اس کو باہر کرے. اب کوئی کویشچن اٹھائے کہ بھائی رکھا ہی کیوں آپ نے، جب پتہ ہے کہ بندہ کس طرح کا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ نہیں ہے ایک امام اور ایک نبی معمول کی طرح، ایک نارمل طریقے سے، ایک نارمل انسان کی طرح مینیج کرتے سچویشنز کو. اگر نہ کرے تو وہ اسوہ نہیں بن سکتے، پھر رول ماڈل نہیں ہے وہ کسی کے لیے بھی. رول ماڈل بننے کے لیے اسی لیول کا بندہ ہونا چاہیے جس کو آپ فالو کر سکے. علم غیب میں بھی موضوع وہ نہیں ہے کلامی گفتگو، لیکن میں اشارتاً کہہ دوں کہ علم غیب کسبی نہیں ہے. علم غیب جو ہے اللہ تعالیٰ جس چیز کا علم غیب دیتا ہے وہی ملتا ہے معصومین کو، نہ کہ ہر چیز کا علم غیب ہے. جو اللہ چاہتا ہے وہی، جو ضروری ہے جس چیز کا علم وہی دیتا ہے. اب رسول اللہ کو دیکھو کتنی آیت ہے کہ رسول تمہارے سامنے یہ جو آ کے بیٹھتے ہیں، یہ پیچھے جا کے یہ باتیں کرتے ہیں. رسول اللہ کو نہیں پتہ ہے نا، اس لیے قرآن بتا رہا ہے کہ یہ باتیں کرتے ہیں، یہ اس طرح سے سوچتے ہیں تمہارے بارے میں، یا آپ کے بارے میں یہ سوچ رکھتے ہیں، تو نہیں پتہ. اسی لیے ہم ائمہ کو پریکٹیکل اسوہ نہیں بناتے ہیں مینجمنٹ میں بالخصوص، کیونکہ ان کا مقام ہم نے جا کے رکھ دیا عصمت پہ کہ فالو ہی نہیں کر سکتے ہو آپ ان کو. جبکہ پریکٹیکلٹی یہ نہیں، گراؤنڈ ریالٹی یہ نہیں ہے، گراؤنڈ ریالٹی ڈیفرنٹ ہے یہاں پر. تو یہ یعنی دوسری طرف اگر دیکھیں، امیر المومنین نے طلحہ اور زبیر نے مانگا گورنر بنا دے، نہیں بنایا. شدت سے مانگا، دھمکیاں دی، حتیٰ کہ جنگ میں آ گئے جمل میں. اسی لیے آگے کہ امیر المومنین، کیونکہ پتا تھا امیر المومنین کو کہ جو نقصان ان دونوں نے کرنا ہے نا، اس کا ڈیمیج پتا تھا، کیونکہ ان کے پاس سے پتا تھا نہ علم غیب سے. ان کا ماضی کا تو بتا رہا تھا کہ یہ کیا ہے، کتنے شاطر ہے، یہ کیا کریں گے. ان کو نہیں دیا. خطرناک تھے ایک سسٹم کے لیے، irreparable ڈیمیج تھا ان کے ذریعے. یعنی یہ ہوتا ہے اداروں میں نا، ہمیں اس چیز کو لے کے چلنا ہوگا کہ اس ممکن ہے کوئی بہت بڑے سینئر پوزیشن پہ ہو لیکن نہیں ہے مخلص، اس کے اندر انا بھی ہے، اس کے اندر تحمل بھی نہیں ہے، نو ٹالرنس ہے، لابنگ ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. مافیا بن جاتا ہے ایک، لابنگ، یہ سارا ہوتا ہے. اور جہاں علماء ہوتے ہیں وہاں یہ زیادہ امکان ہوتا ہے، کیونکہ روایت میں ہے کہ حسد کے 10 حصے 9 اللہ نے علماء کو دیے. یعنی اتنا زیادہ حسد جو ہے وہ علماء میں پایا جاتا ہے. تو جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے تو یہی دیکھنا ہوتا ہے ہمیں، یہی اصول پہ چلنا ہوتا ہے کہ کون کیا ڈیمیج تو نہیں کر رہا ہے. کوئی ٹھیک ہے حسد کرتا ہے، کوئی آپ کے پیچھے لگا ہوتا ہے، کوئی آپ کو چھیڑ رہا ہوتا ہے، آپ کو کام میں رکاوٹ بھی ڈالتا ہے، عبور کر جائے، اس کو تحمل کریں، عبور کر جائیں. بعض اوقات تھوڑے سے سائڈ کے راستے سے ہو کے نکل کے اپنی منزل تک پہنچ جائے. ضروری نہیں کہ اسی کو بیچ سے ہٹانا جب کوئی دوسرا راستہ موجود ہو جانے کا، تو اس طرف سے نکل جائے. یعنی یہ روایت کہہ رہی ہے امیر المومنین کہ ایسے شخص کی نجات نہیں ہے جس کے اندر اخلاص نہ ہو. فی الاخلاص یکون الخلاصہ، یعنی نجات پائی جاتی ہے اخلاص کے اندر، اس کے سوا نجات نہیں ہے. اب اخلاص کے بنا روایت ہے کوئی عمل قبول نہیں ہے، کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اذا عملت عملا فعمل اللہ خالصا، اگر آپ اللہ کے لیے خالص، اگر کوئی بھی آپ عمل کرتے ہو خالص اللہ کے لیے کرو. کیوں؟ کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے صرف وہی عمل کرتا ہے، قبول کرتا ہے جو اللہ کے لیے خالص انجام دیے گئے.
قبول ہی نہیں ہے باقی عمل. باقی عمل میں دنیا میں آپ کو تعریف مل جائے گی، سب کچھ مل جائے گا، لیکن اللہ اسے قبول نہیں کرے گا جس پہ اخلاص نہ ہو. پھر امام صادق علیہ السلام فرماتے قال اللہ تبارک و تعالی، امام صادق علیہ السلام، ان خیر الشریک من اشرک بی فی عملہ لن اقبلہ الا ما کان لی خالصا. کہتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارا بہترین شریک ہوں، میں تمہارا بہترین شریک ہوں، اس لیے اگر کوئی میرے سوا کسی اور کو اپنے عمل میں شریک بنائے تو میں اسے کبھی قبول نہیں کروں گا، ماں سوائے ان اعمال کے جو خالص میرے لیے کیے گئے ہوں. یعنی کچھ عمل کیا ہو اخلاصاً اللہ کے لیے، یہ نہیں کہ اللہ سارے عمل ریجیکٹ کر دے گا. جس عمل میں خلوص نہیں ہوگا وہ ریجیکٹ ہو جائے گا، وہ قبول نہیں ہوگا. اب اخلاص کو امیر المومنین بتاتے معیار کہ کیسے آپ نے اخلاص کو ایسس کرنا ہے کہ میرے اندر اخلاص ہے یا نہیں، یہ کیسے پتہ چلے، یہ ٹیسٹ کیسے کرے انسان اپنے آپ کے اوپر. امیر المومنین اس کی مشکل کشائی کرتے ہیں پھر کہ اس کو کیسے حل کرنا ہے. اس کو تحفۃ العقول میں طوبی لمن اخلص اللہ عملہ و علمہ، کہتے رحم کرے خدا اس کے اوپر جس کے پاس علم بھی ہے اور ساتھ میں عمل بھی ہے. یعنی اگر علم ہے انسان کے پاس تو ساتھ میں عمل بھی ہونا چاہیے. علم اور عمل دونوں ساتھ میں ہونا چاہیے. روایت میں ہے نا دوسری طرف بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی العلماء کلہم ہلک الا عاملین، یعنی علم سے مراد کیا ہے؟ جس کے پاس علم ہے وہ عالم ہے. اب چاہے وہ ضروری نہیں کہ دینی عالم ہو، کسی بھی شعبے میں علم ہے، اگر علم ہو تو ساتھ میں عمل بھی ہونا چاہیے. اگر علم اور عمل ساتھ نہیں ہے تو اینڈ میں روایت یہی بیان کرتی ہے کہ وَحُبَّهُ وَبُغْضَهُ، حب اور بغض، وَأَخَذَهُ وَتَرَكَهُ، کسی کو قبول کرنا اور کسی کو ترک کرنا، وَكَلَامَهُ وَسَمَاتَهُ، چپ رہنا اور بولنا، وَفِعْلَهُ وَقَوْلَهُ، اور فعل کرنا اور قول، یہ سب کچھ خالص اللہ کے لیے ہونے چاہیے. اب اس میں چند چیزیں بیان کی ہے. پہلا کیا ہے؟ علم اور عمل. علم اور عمل ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. جو عالم بن جائے، جس کے پاس علم ہو، اس کے پاس عمل ہونا چاہیے اور وہ بھی خالص اللہ کے لیے. اب دوسری ایک روایت ہے اسی سے جو لنک ہوتی ہے، وہ اس کو اور وضاحت کر دیتی ہے، اس کی تفسیر کر دیتی ہے کہ العلماء کلہم ہلک الا عاملین، سارے علماء ہلاک ہو جائیں گے ماں سوائے کس کے؟ جو عمل کرتے ہیں. یعنی علماء بے عمل کی نجات نہیں ہے، سب ہلاک ہیں. اب آپ خود ڈھونڈ سکتے ہیں کتنے علماء با عمل ہیں اور کتنے عمل نہیں کرتے. یہ نہیں کہنے کہ بد عمل کرتے ہیں، شر کرتے ہیں، خاموش بیٹھے ہوتے ہیں، ساکت بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی حرکت نہیں ہوتی، کوئی کام نہیں ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. یہ جتنے عمل نہیں کرتے ہیں یہ سب ہلاک ہے. اب ان میں سے بھی جو عمل کرتے ہیں، اب یہ نہیں کہ سارے عمل کرتے ہیں جنت میں چلے جائیں گے. والعاملون کلہم ہلک الا مخلصین، جو عمل کرتے ہیں یہ بھی سارے ہلاک ہو جائیں گے ماں سوائے ان کے کہ جو ان کے اندر مخلصین ہوگا. والمخلصون علی خطر، اور مخلصون ہے ہی بہت کم. یعنی اب آپ فلٹر لگا دیں علماء کے اوپر تو پہلے لیول پہ تو جو عمل نہیں کرتا وہ باہر ہو گیا. اس کے بعد جو عمل کرتا ہے اس کے اندر دیکھیں اخلاص ہے کہ نہیں. اخلاص نہیں ہے وہ بھی باہر ہو گیا. اور یہ اکثریت ہے، یہ میجورٹی ہے. اب یہ جو معیار رکھتے ہیں نا کہ یہاں اکثریت علماء ادھر کے ملک کے کیوں نہیں آتے ہیں ساتھ میں، تو اب اس حدیث پہ آ کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اقلیت ہی ہے جو بچتی ہے، جو مخلص ہے. اکثریت تو ہے ہی نہیں. اکثریت تو مخلص کی کیٹیگری میں ہی نہیں آتے، اکثریت تو ہلاک ہے اس روایت رسول اللہ کے مطابق. جو رسول اللہ کہہ رہے ہیں نا، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے یہ، کہ اکثریت ہلاک ہے اس کے اندر. یعنی عمل، علم اور عمل، عالم کا علم بھی اللہ کے لیے حاصل کرے اور عمل بھی اللہ کے لیے ہو خالص. یہ اسیسمنٹ ہے. اب سارے کے سارے مثال ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، جو بھی ہے، لیکن کس لیے علم حاصل کیا ہے؟ خالص تھا، خلوص تھا اللہ کی خاطر، کہ یہ اللہ کی آیتوں کو کشف کرنا ہے. یہ اس علم میں
اور پھر عمل کے میدان میں آیا تو خالصاً اللہ کے لیے آیا عمل کے میدان میں، یہ چیک کرنا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ وَحُبُّهُ وَبُغْضُهُ، کسی سے محبت اور کسی سے نفرت، یہ دونوں خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ ٹف ہے یہ کام، لیکن یہ ساری باتیں جو کی جا رہی ہے نا، یہ عوامی باتیں ہیں، یعنی یہ سب پاسبلٹیز میں سے، غیر ممکنات میں سے نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ممکن ہے ہمارے لیے کرنا۔ حب اور بغض دونوں اللہ کے لیے۔ سر امیر المومنین کتنی گردنیں کاٹ دیتے تھے میدان میں، کس لیے؟ اپنے لیے، اللہ کے لیے۔ اور دوسری طرف محبت فقیر سے، فقراء سے، غریبوں سے، یتیموں سے، سب اللہ کے لیے۔ ابھی ادھر ہم اگر لسٹ بنائیں کہ میں کن کن سے نفرت کرتا ہوں، محبت کرنا تو آسان ہوتی ہے، کسی سے کرنا چلے، کن کن سے میں نفرت کرتا ہوں، اس کی لسٹ۔ کیوں کرتا ہوں نفرت میں؟ اللہ کے لیے نفرت کرتا ہوں میں خالص، کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے دین کا دشمن ہے۔ سب سے زیادہ نفرت ہم ان لوگوں سے کرتے ہیں جس نے ہمیں شخصی نقصان پہنچایا ہو۔ ہم ان سے نفرت نہیں کرتے ہیں جو اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچاتا ہے، جو اللہ کے بندوں کا مال لوٹتا ہو۔ کتنے ایسے، یہ تو کلچر ہے نا، یہاں تو کلچر ہے پاکستان میں نا، دوسروں سے قرض لے لینا، پیسے لے لینا، پھر لوٹانا ہی نہیں کسی کو، ہمیشہ وہ پیچھے اس سے لے لیا قرض، پھر دوسرے سے لے کے تھوڑا اس کو دے دیا۔ یہ ایک پوری انڈسٹری ہے یہاں پہ، ایک انڈسٹری ہے یہاں پہ، قرض مانگنا، اس سے لیں، اس کو دیا، اس کو دیا۔ یہ دوسروں کا مال لوٹ رہے ہیں، اپنی زندگی چلا رہے ہیں، اور یہی ہماری محفلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے ہم محبت کرتے ہیں، اور جو اللہ کے لیے خالص کچھ کر رہا ہوتا ہے ان سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ وہ میرے ساتھ نہیں ہے، میرے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے، مجھ سے پوچھ کے نہیں کرتا، میری مدیریت میں نہیں ہے، میری لیڈرشپ میں نہیں ہے۔ یہی انانیت آ جاتی ہے۔ یہ سب اخلاص نہیں ہے، جب اخلاص نہیں ہے تمام۔ حب اور بغض اللہ کے لیے کرنا ٹف ہے یہ کام، لیکن کرنا ہے بہرحال اس کو۔ ان معیارات کو درست کرنا، تبھی ایک بندہ آئیڈیل لیڈر اور مینیجر بن سکتا ہے۔ اب ایک ادارے میں آپ کے نیچے مثال 50-100 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی مینجمنٹ میں 100 لیبر بھی ہے، اس میں پروفیشنلز بھی ہیں، آپ سے سینئر بھی ہوں گے، آپ سے جونیئر بھی ہے۔ کن کو میں پسند کرتا ہوں، کن کو میں نہیں پسند کرتا ہوں، کس لیے؟ یہ معیار ایسیس کریں کہ مجھے یہ شخص پسند ہی نہیں ہے، کیوں نہیں پسند؟ بعض لوگ کہتے ہیں مجھے اس کا چہرہ نہیں پسند ہے، یہ بھی کہ مجھے چہرہ ہی نہیں پسند، چہرے سے نفرت ہوتی دیکھ۔ چہرہ تو اس نے خود نہیں بنایا، اعمال کردار اس نے خود بنایا ہے، چہرہ تو اللہ نے بنایا ہے، جلد تو اللہ نے دی ہے اس کو۔ ان معیارات کو درست کرنا یہ خود ایک ایکسرسائز ہوتی ہے نا، کہ چیک کرے یار میں کن کن سے محبت کرتا ہوں، کن سے نفرت کرتا ہوں۔ مثال بیوی سے محبت ہو اللہ کے لیے، ماں سے محبت ہو اللہ کے لیے، اولاد سے محبت ہو اللہ کے لیے۔ وہ رشتہ دار ہوتے ہیں فاسق و فاسد ہوتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے محبت ہوتی ہے کیونکہ رشتہ دار ہے، خون کا رشتہ ہے، اس لیے ان سے محبت ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ تو اللہ کی حدود کو توڑ رہا ہے، اعلانیہ توڑ رہا ہے۔ رشتہ دار ہوتے بے حجاب عورتیں ہوتی ہیں، بالکل وومن مارچ میں جاری ہوتی ہیں، وہ اپنی شادی محفلوں میں ان کو بلائیں گے، جی رشتہ دار ہے، خالہ کی بیٹی ہے، پھپھی کی بیٹی ہے، آنٹی کا وہ ہے، فلاں ہے، برا مان جائیں گے نہ بلایا، مائنڈ کر جائیں گے۔ یہ معیارات درست نہیں ہیں ہمارے حب اور بغض کے۔ وہ امیر المومنین کا واقعہ ہے نا کہ امیر المومنین وضو کر رہے تھے، ایک شخص وضو کر رہا تھا، تو امیر المومنین نے کو پانی ضائع کر رہا تھا، تم اسراف کرتے ہو، پانی بہا رہے ہو۔ تو اب اس کی انا پہ لگ گئی آ کر بات۔ ابھی ہم تو ہماری باتیں لگتی نا، ان کو تو علی کی باتیں بھی لگ جاتی تھی، وہ نارمل تھا۔ میں نے کہا نا، وہ ائمہ کو، انبیاء کو اپنا ایک نارمل لیول کا سمجھتے تھے وہاں لوگ۔ اگر جس طرح سے ہم اعتقاد رکھتے ہیں عصمت کا، تو پھر شاید مسئلہ کچھ اور ہی ہوتا، وہاں اطاعت ہوتی ساری۔ اس نے کہا، پلٹ کے کہا کہ میلی میں تو پانی بہاتا ہوں، آپ تو خون بہاتے ہو، اس طرح سے۔ امیر المومنین نے کہا کہ انا حب للہ و بغض للہ، میں محبت بھی کرتا ہوں تو اللہ کے لیے، کسی کا خون بھی بہاتا ہوں تو اللہ کے لیے بہاتا ہوں، تو اللہ کے لیے پانی ضائع کر رہا ہے۔
علی سی محبت، علی کی نفرت خالص اللہ کے لیے تھی، خالص اللہ کے لیے۔ رسول اللہ بھی جس سے محبت کرتے تھے، نفرت کرتے تھے، مثلا گالیوں سے ائمہ کو بہت نفرت تھی۔ امام باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام کے دور سے جب یہ شروع ہوا، یہ غلو، شدید نفرت تھی امام صادق کو۔ جو روایتیں میں نے پڑھی بھی، ایک درس بھی دیا ہے، قمی دیا تھا، کہ پوری فہرست ہے، ان سے ہاتھ نہ ملانا، نجس، کہا نجس ہے، یہ رجس ہے، ان کے اندر ہاتھ نہ ملانا ان سے، ان کو اپنی بیٹی نہ دینا، ان کے ساتھ کھانا نہ کھانا، اور دعاؤں میں ان کے لیے بد دعا کرنا۔ اب انہی گالیوں کو ہم نے اپنے قریب لگایا ہے کہ یہ ائمہ کے مانتے ہیں، یہ 12 امامی ہے، اشنا شریع ہے، ان سے ہم محبت کرتے ہیں۔ جن سے ائمہ نفرت کرتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہمارے معیار تو ڈیفرنٹ ہو گئے یہاں پہ، کیونکہ اخلاص نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے یہ سارے معیارات۔ جو علی کو اللہ کہہ رہا ہے، وہ علی کی بھی توہین کر رہا ہے، اللہ کی بھی توہین کر رہا ہے، اس سے ہمیں محبت ہے۔ ان معیارات کچھ درست ہوں گے تب یہ اسیسمنٹ ہے اخلاص کا، کہ میرے اندر اخلاص ہے کہ نہیں۔ یہ لسٹ بنانی چاہیے انسان کو، نہ کہ میں کس کے لیے کرتا ہوں۔ مجھے کسی سے اگر حب ہے تو کس لیے، مجھے کسی سے نفرت ہے تو کس کے لیے نفرت ہے نا۔ اور اگر ہر شخص یہاں پر ایک بڑے ادارے میں اسی طرح سے ان معیارات پہ سوچنے لگ جائے نا، کہ میں کسی کے کام میں رکاوٹ بن رہا ہوں تو کس لیے بن رہا ہوں، اللہ کے لیے یا اپنی انا کے لیے، اپنی نفس کے لیے۔ میں کسی کے لیے مشکل کھڑی کر رہا ہوں تو اللہ کے لیے مشکل کھڑی کر رہا ہوں، یا اپنی نفس کے لیے مشکل کھڑی، اپنی نفس کی خاطر یہ کام کر رہا ہوں، یا اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے، اپنے نمبر بنانے کے لیے۔ یہ بھی ہوتا ہے نا اداروں میں، اپنا نمبر بنانے کے لیے دوسرے کو نیچا کر دینا۔ یہ سارے انسٹیٹیوشنل آرگنائزیشنل آفاتیں ہیں جو ہوتی ہیں، ساری آفات لگی ہوتی ہیں نفس میں، فرد کے اندر، جس سے یہ ہوتا ہے۔ پھر کہاں وَأَخَذَهُ وَتَرَكَهُ، یعنی قبول کرنا اور رد کرنا کسی چیز کو اللہ کے لیے۔ ہم دیکھیں سختیاں اللہ کے لیے قبول نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں اگر سختیاں آ رہی ہوتی ہے قبول نہیں ہمیں۔ آسائش کو ترک کرنا، یہ تیار نہیں ہوتی ہم اللہ کے لیے کرنے کے لیے۔ اس لیے رمضان کے روزے واجب ہے کہ آسائش آرام کو تھوڑا ترک کرے، انسان سیکھے، اخلاص پیدا ہو اس کے اندر۔ اور بولنا، کلام ہوں و سمت ہوں، بولنا اور خاموشی سے سننا، یہ دونوں اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ بولوں بھی تو اللہ کے لیے، نہ کہ صرف یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ بھئی جی، وہ کہتے ہیں نا می ٹو، کسی محفل میں بات ہو رہی تو خود بھی کوئی بتائے گا ایسا ہو گیا میرے ساتھ، فوراً سامنے والا، ہاں میرے ساتھ بھی 10 سال پہلے نا اسی طرح سے ہوا تھا، میری بھی ٹرین چھوڑ گئی تھی۔ بولنا ہے کیونکہ اپنا بھی پریزنس دکھانا ہوتا ہے۔ بھائی اللہ کے لیے بول رہا ہوں میں، یہاں پہ خدا کی رضا کے لیے بول رہا ہوں، کوئی ایسی ویلیو ایڈ کر رہا ہوں میں جس سے کوئی کسی کے کام آئے گی، جو اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر خاموش رہنا اللہ کے لیے، بولنا اللہ کے لیے۔ اور آخر میں قول و فعلہ و قولہ، قول اور فعل دونوں جو ہے وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ جو بولے وہ بھی اللہ کے لیے، اور عمل جو کرے وہ بھی اللہ کے لیے۔ یہ سب کچھ جب اللہ کے لیے ہو تو یہاں سے یہ اسیسمنٹ ہے کہ میرے اندر اخلاص ہے یا نہیں ہے۔ اب اخلاص پیدا کرنے میں مشکلات کیا ہیں، کیا مشکلات ہیں؟ اس کو بھی امیر المومنین یہ بھی بیان کرتے ہیں نا کہ تصفیۃ العمل اشد من العمل، یہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی روایت بیان کی تھی کہ عمل کا تصفیہ کرنا، اس کو خالص کرنا، عمل کو کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ عمل کرنے میں اتنی سختی نہیں ہے جتنا اس کی نیت کو خالص کرنے میں، وہ اتنا سخت کام ہے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں کہ وَتَخْلِيصُ النِّيَّةِ عَنِ الْفَسَادِ أَشَدُّ عَلَى الْعَامِلِينَ مِنْ طُولِ الْجِهَادِ، ایک طولانی جہاد سے زیادہ بڑا جہاد ہے عمل کو فساد سے خالص کرنا، نیت کو فساد سے خالص کرنا۔ یعنی آسان نہیں ہے کام کہ انسان کہہ دے کہ میں مخلص ہو گیا ہوں، یہ مشکلات ہے۔ پھر وہی حدیث امام صادق کی جو بیان کی تھی کہ عمل کو باقی رکھنا کرنے کے بعد، یعنی نیت بعد میں بھی خراب ہو جاتی ہے،
قرض حسنہ دے دیا کسی کو، لیکن بعد میں دیکھا کہ یار میں نے یہ قرض حسنہ دیا تھا مثال فلاں شعبے میں، یہ شعبہ تو اب پیسے کما رہا ہے، مجھے تو کچھ نہیں مل رہا، نیت خراب ہو گئی بعد میں۔ یہ سارا مشکلات ہے اخلاص کے اندر۔ یعنی میں چاہتا ہوں کوئی کام اللہ کی راہ میں کروں، لیکن نیت اندر سے کیا ہوتی ہے فساد، کہ تھوڑا سا مجھے بھی پرسنل بینیفٹ مل جائے نا اس میں۔ وہ جسٹیفائی بھی کرتا ہے، مجھے ملے گا تو پھر میں اللہ کی راہ میں دے دوں گا، وہ جسٹیفیکیشن بھی نفس کو کرتا ہے، اچھا میں یہاں سے تھوڑا سا پروفٹ لے لوں گا نا، تو یہاں سے لے کر کے میں فلاں اور جگہ خیرات کر دوں گا۔ یہ سارے جسٹیفیکیشن ہوتے ہیں نا۔ پھر ایک اور مشکل جو بیان کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ یہ حدیث قدسی کی طرح ہے کہ اگر انسان کوئی تھوڑا سا عمل کرے، تھوڑا سا عمل، چھوٹا سا عمل، اے موسیٰ اگر تم نے تھوڑا سا عمل اخلاص کے ساتھ کیا، وہ بہت کثیر ہے بنسبت ان کثیر عمل کے جن کے اندر اخلاص نہ ہو۔ یعنی کوانٹٹی نہیں ہے، کوالٹی ہے۔ عمل چاہے چھوٹا سا کیوں نہ ہو، مثال کسی کے پاس، ایک بندے کے پاس 1 روپیہ ہے، اس نے پورا 1 دے دیا کسی کو، اور کسی کے پاس 100 ہے، اس نے 50 دیا، اس میں سے 50 خود کے لیے رکھ لیا۔ اس میں سے کون زیادہ مخلص ہے؟ وہ جس کے پاس اس نے اپنا سب کچھ دے دیا، اس نے اپنا بقیہ دیا ہوا ہے، سب کچھ نہیں دیا ہوا ہے، یہ زیادہ مخلص ہے۔ تھوڑا کرو لیکن اخلاص کے ساتھ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اخلص قلب کا یکفک القلیل من عمل، اپنے قلب کو پاک کر دو، ایک مخلص کر دو اپنے قلب کو، کس سے؟ تھوڑے سے عمل سے۔ اپنے قلب میں اندر اخلاص پیدا کر دو، تھوڑا سا عمل کافی ہے تمہاری نجات کے لیے، نہ کہ دن رات عبادتوں میں لگے رہو، تھوڑا سا ہی کافی ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، اتنے مجتہد کم میں ایک امام خمینی، فرق کیا؟ فرق یہ ہے اخلاص۔ پھر روایت ہے کہ اللہ جب کوئی انسان مخلص ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے اس سے برتاؤ کرتا ہے، کیسے اسے ٹریٹ کرتا ہے، اللہ اسے کیا مقام دیتا ہے۔ یہ روایت امام صادق کی مفضل سے، مفضل بن صالح سے، جو صحابی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو اللہ کے ساتھ مخفی طور پر معاملات انجام دیتے ہیں، یعنی بالکل سر، ایسے عمل کرتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اس طرح سے کام کر جاتے ہیں مخفی طور پہ۔ تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ انہیں اپنا خالص اجر اللہ دیتا ہے، اور بر عطا کرتا ہے، وسعت عطا کرتا ہے، مزید توفیقات دیتا ہے ان کو، اس لیے کہ یہ وہ ہے جب یہ روز قیامت آئیں گے، ان کا اعمال نامہ کھلے گا تو خالی ہوگا، بلینک ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا اس میں۔ سب کے سامنے اعمال نامہ جب کھلے گا تو خالی ہوگا، لیکن جب یہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو خود بخود یہ اعمال نامہ سارے اعمال سے بھر جائے گا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو ہم صادق فرماتے ہیں کہ مفضل نے پوچھا یہ کیسے ہوگا، ان کا اعمال نامہ خالی کیوں ہوگا؟ کہا کہ اللہ نے ان کے رتبے کو اتنا عالی مانتا ہے کہ اپنے محافظ ملائکہ کو بھی ان کے اس عمل کے درمیان نہیں لاتا خدا۔ یعنی وہ ملائکہ جو اعمال لکھتے ہیں انہیں بھی نہیں پتہ کہ ہوتا دیتا اللہ کہ انہوں نے یہ اچھا کام کیا ہوا ہے، اتنا خالص مخفی کام کرتے بس صرف۔ اور انسان کی بڑی مشکل کیا ہے کہ وہ تھوڑا سا کام کیوں نہیں کرتا، اس کو شوق ہوتا ہے کہ میں سب کو بتاؤں یہ میں نے کیا ہے۔ مقام اس کا ہے جو مخفی طور پہ کہے، سر کرے، اعلانیہ نہیں۔ اخلاص جب انسان کے اندر آ جاتا ہے تو اس کا اثر دیانت پہ کس طرح سے پڑتا ہے، اس کی دینداری پہ کیسے ریفلیکٹ کرتا ہے اخلاص۔ تمام الاخلاص اجتناب المحارم، ایک چیز جو اس کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہے
کہ سارے محرمات حرام کاموں سے بچ جاتا ہے. مخلص انسان حرام کام نہیں کرے گا. یعنی یہ اثر ہوتا ہے اس کی دینداری کے اوپر. امام صادق فرماتے ہیں کہ جو بھی مخلصانہ طور پہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، خالص دل سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، خدا اسے جنت میں ڈال دے گا. اور اس کا اخلاص اس طرح سے ہونا چاہیے کہ جب وہ گواہی دیتا ہے لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ اس کے اور حرام کے درمیان ایک دیوار بن جائے، رکاوٹ بن جائے. جب میں نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے سوا چھوڑ کر کے خواہش کے پیچھے جا کر کے حرام کام کروں؟ پھر الہ تو کسی اور کی بات میں نے مان لی نا. جب اللہ کو الہ مان لیا پھر کیسے میں نے کسی اور کی بات مان لی؟ یہ اثرات دیانت پر ہوتے ہیں. اب ایک اور باب ہے اس میں کہ کیسے پتہ چلے کہ ہم مخلص ہیں. پہلے اسسمنٹ بتایا تھا. اب ایک اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ان لکل حق حقیقتاً، ہر حق کی ایک حقیقت ہوتی ہے. اور ایک بندہ اللہ کا عبد، وما بلغ عبد حقیقتاً الا حقیقت الاخلاص حتی لا یحب ان یحمد علی شیء من عمل. ہر شے کی ایک حقیقت ہے، ہر حق کی ایک حقیقت ہے. اور ایک بندہ حقیقت اخلاص تک اس وقت تک نہیں پہنچتا، حقیقت اخلاص اس کے اندر اس وقت تک نہیں پہنچا جب تک کہ اسے اپنی تعریف ناپسند ہو. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ چلو کوئی تعریف کرتا ہے وہ پسند ہے، ایک ہوتا ہے کوئی تعریف کرتا ہے میں نے اگنور کر دیا، لیکن اسے واقعی ناپسند ہو کہ کوئی میری تعریف کرے. یہ حقیقت اخلاص ہے. جو عمل اللہ کے لیے کیا ہے اس نے، جو عمل اللہ کے لیے کیا ہے اس میں بالکل پسند ہی نہیں کرتا کہ کوئی میری تعریف کرے. لا یحب ان یحمد علی شیء، کوئی حمد کرے اس کے کام کی. لا یحب، بالکل محبت نہیں کرتا، بالکل کہ دل میں رغبت ہی نہیں ہوتی کہ کوئی مجھے پسند کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ابھی سوشل میڈیا پہ دیکھیں، تھوڑا سا کام کریں تو لائکس چاہیے، لائکس چاہیے. یہ پسند کرتے ہیں نا ہم، کوئی ناپسند کرتا ہے مخلص انسان جو حقیقت اخلاص تک پہنچ گیا ہو. پھر امام صادق اسی باب میں فرماتے ہیں کہ العمل الاخلاص الذی ترید ان یحمدک علیہ احد الا اللہ عز وجل. عمل خالص وہ ہوتا ہے جس کے بعد کسی سے تعریف کی امید نہیں رکھتا ما سوا اللہ کے. پھر اسی باب میں عمل خالص کیا ہوتا ہے؟ امام علی فرماتے ہیں کہ عمل کرنے کے بعد کسی سے کوئی امید نہیں رکھتا کہ کچھ مل جائے مجھے، نہ صرف تعریف، اور نہ ہی خوف ہوتا ہے اس کے دل میں کسی کا ما سوائے اپنے گناہوں کے نتائج کا. خالص عبدیت یہ ہے کہ انسان کسی چیز کی امید انسانوں سے نہ رکھے، ما سوائے اپنے رب کے، اور کسی شے سے خائف نہ ہو سوائے اپنے گناہوں کے نتائج کے. اب اخلاص کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ ایک اور اہم باب ہے اس میں نا، کہ امیر المومنین فرماتے ہیں سبب الاخلاص الیقین. اخلاص پیدا کرنے کے لیے پہلے یقین پیدا کرنا ہوگا، اور یہ بہت اہم ہے کہ یقین کیسے پیدا ہو. یقین کسے کہتے ہیں؟ یقین یعنی کیا؟ یقین یعنی جو چیز کا علم آپ کو ہے اللہ سے متعلق، اس میں شک نہیں ہونا چاہیے. مثال اللہ کے وعدے، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ کم من قلیل فئۃ غلب، قلیل گرو غلبہ پا سکتا ہے باذن اللہ. یقین ہونا چاہیے انسان کو. اور وہ یقین کیسے پتہ چلے گا؟ جب اس علم کو وہ تجربے میں لائے گا. اگر تجربہ نہیں کرے گا اس کا مطلب یقین نہیں ہے، اس کو یقین نہیں. مثال قرآن میں اس کو استنباط کروں تو اندازہ ہوگا. سورہ شورا میں جو حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے، جب اللہ نے موسیٰ کو
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ وَإِذْ نَدَاءَ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اقْتُلْ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، موسیٰ قوم ظالمین کے پاس جاؤ. پھر واضح کیا کون ہے یہ قوم ظالمین؟ قوم فرعون. الا یتقون، ان کے اندر تقوی نہیں ہے، ان کی زندگیوں کی طرز جو ہے محفوظ نہیں ہے. موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں چلا تو جاتا ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے. کس بات کا ڈر ہے؟ کہ یہ کذب کریں گے، یکذبون، میری باتوں کو جھٹلا دیں گے یہ، اور میرا سینہ جو ہے خدایا ویضیق صدری. ٹھیک ہے اب تو کہہ رہا ہے میں نے جانا ہے، مجھے شرح صدر دے، مجھے تحمل کی طاقت دے کہ میں وہ جو کچھ بولیں گے جواب میں برداشت کر سکوں، کرٹیسزم کو قبول کر سکوں. میری زبان میں لکنت نہیں ہے، اور مجھے ہارون دے، ایک ساتھی دے مجھے جس کو میں ساتھ میں لے کر کے جاؤں. پھر کہا کہ میں نے ان کا بندہ مارا ہوا ہے، تو میرے اوپر آلریڈی ایک کیس FIR کٹا ہوا ہے پہلے سے، اب میں وہاں جاؤں گا تو پکڑ لیں گے مجھے یہ، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ مجھے قتل کر دیں گے، ان یقتلون، قتل کر دیں گے مجھے یہ. اللہ نے یہاں پر جو جواب دیا، کالا کلن فاذهبا بآیاتنا، اے موسیٰ تم دونوں ہماری آیتوں کو لے جاؤ. ان معکم مستمعون، ان معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں تمہاری ہر جگہ سنوں گا. یہ اللہ نے وعدہ کیا موسیٰ سے، ایک پرومس کر دی موسیٰ سے، یہ وعدے کو لے کر کے جاؤ. اب موسیٰ یہ وعدے کو لے کر کے گئے، فرعون کے سامنے بات کی. پھر ایک بہت بڑا واقعہ چلتا ہے یہاں پہ پورا، جو بڑے بڑے مائل سٹونز قرآن بتا رہا ہوتا ہے یہاں پہ، کہ جادوگروں کو بلایا، پھر یہ ہوا، سب کچھ ہوا. اس کے بعد آخر میں یہ اللہ نے حکم دیا کہ ان کو لے کے نکلو. جب لے کے نکلے تو دریائے نیل کے پاس آ کے پھنس گئے، اور پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا ہے. فَأَتْبُهُمْ مشرکین، یہ مشرکین کا لشکر پیچھے سے. فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانَ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّ لَمُدْرَكُونَ. اے موسیٰ یہ کیا مسئلہ بن گیا ہے؟ ہم ایک طرف دریا کے آگے پھنس گئے، پیچھے سے یہ آ رہا ہے لشکر، یہ تو ہم کو درک کر لے گا، گھیر لے گا، ادراک کر لے گا، ہمارا غلبہ آ جائے گا ہمارے اوپر. نہ اسلحہ ہے، نہ کچھ ہے، نہ جنگ کر سکتے، کیا کریں گے؟ اب یہاں موسیٰ نے کیا کہا؟ کالا کلا ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے. وہ وعدہ جو اللہ نے پہلے موسیٰ کو نکلتے ہوئے کیا تھا کہ ہر جگہ میں یہاں ہوں، موسیٰ کو اس وعدے پہ یقین تھا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. سیخدعین، وہ راستہ نکالے گا. اب آگے اتنی بڑی دریائے نیل ہے، جس کو اگلی آیت میں قرآن کہتا ہے کہ ہم نے دریائے نیل کو جب چیرا تو 2 پہاڑوں کی طرح اٹھ گئی تھی اس کی لہریں. یعنی گہری دریا ہے، چھوٹی دریا نہیں ہے وہ سامنے لہروں والی دریا ایک ہے، پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا ہے. یہاں موسیٰ کا یقین اللہ کے وعدے پہ تھا کہ موسیٰ تم جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہاری سنیں گے ہر جگہ. اور یہ یقین تھا جس نے دریائے نیل کو چیر دیا، یقین تھا جو راستے بناتا ہے نجات کے. اور یقین سے ہی اخلاص پیدا ہوتا ہے. مخلص انسان جو ہوتا ہے وہ بنتا ہی یقین سے. اگر یقین نہ ہو اللہ کے وعدوں پر، اخلاص نہیں ہوگا، ہر کام میں سوچے گا میرا فائدہ نکلا ہے. اگر یقین ہو اس کو اللہ کی ذات پر کہ میں اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں، میرے امور اللہ کے حوالے ہیں. سبب الاخلاص ہے یقین. ایک یقین. دوسرا کیا ہے؟ ثمرۃ العلم اخلاص عمل ہے. علم کا ثمر اخلاص ہے. کون سا علم؟ اللہ کی ذات کا علم، معرفت خدا. یہ علم جو ہے وہ خلوص پیدا کرتا ہے، خالص کرتا ہے انسان کو. جتنا زیادہ علم ہوگا اس کے اندر، جتنی معرفت پڑے گی، اتنا امکانات بڑھ جاتے ہیں مخلص ہونے کے. پھر کل للآمال تخلص لک الاعمال. تیسری چیز کیا ہے؟ اپنی امیدوں کو کم کرو اور تمہارے عمل میں اخلاص آ جائے گا. توقعات اپنی کم کر دو، ایکسپیکٹیشنز اپنے کم کر دو. یقین پہ سے اخلاص پیدا ہوتا ہے، علم سے اخلاص پیدا ہوتا ہے. امیدوں کو، توقعات کو کم کرنے سے عمل مخلص. کہ توقعات جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہر عمل میں ڈھونڈے گا کہ کہیں نہ کہیں سے وہ پوری ہو جائے، کہیں نہ کہیں سے مجھے وہ مل جائے.
اس سے آئے گا آپ کے اندر جو ہے وہ اخلاص۔ پھر اصل الاخلاص یاس مما فی ایدی الناس، اخلاص کی جڑ یہ ہے کہ جو دوسرے کے ہاتھوں میں ہے جو ہے اسے حاصل کرنے کی امید نہیں رکھنا۔ یہ کامن پرابلم ہوتا ہے نا ہمارے یہاں، خاص کر کے فیملیز میں، عورتوں میں۔ اس کے گھر میں یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے، ان کے پاس فلاں ہے، اس کے پاس یہ گاڑی، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس ایسا گھر ہے۔ جو دوسروں کے پاس ہے اس کی امید بالکل نہ رکھنا، یہ جڑ ہے اخلاص کی۔ مثال ابھی پہلی نشستوں میں یہ سوالات تھے نا آپ کے کہ وہ ڈاکٹرز فلاں کامیاب وہاں ہو جاتے ہیں وہ دنیا میں، کوئی پیٹر میکلو بن جاتا ہے، کوئی فلاں بن جاتا ہے، ہم مفازہ میں کیا بنیں گے؟ دوسروں کے پاس جو ہے اس کی امید نہ رکھیں، جو دوسروں کے، اسی سے اخلاص پیدا ہوگا۔ اور پھر جب اخلاص پیدا ہوتا ہے اللہ کیا مقام دیتا ہے، کچھ بیان کیا آگے، پھر اور آئے گا کہ اللہ کیا دیتا ہے، اخلاص کے اثرات کیا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ما اخلص عبد اللہ عز وجل 40 صباحا الا جرت ینبیاء الحکمت من قلبہ علی لسانی، جیسے ہی کوئی عبد 40 دن خدا کی عبادت میں گزارتا ہے مخلصانہ طور پہ، فوراً اس کے قلب سے حکمت کے چشمے اس کی زبان سے ظاہر ہونے لگتے ہیں، اس کی باتیں حاکمانہ ہو جاتی ہیں۔ یہ اثر ہوتا ہے انسان کے اندر جب اخلاص پیدا ہو جائے۔ ایک اثر اور فرماتے رسول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جیسے ہی میں اپنے عبد کے قلب میں دیکھتا ہوں اور پاتا ہوں کہ اس کے اندر حب ہے میری خالص اطاعت کی اور یہ میری رضا چاہتا ہے، میں اس کے امور اور تدابیر اپنے اختیار میں لے لیتا ہوں۔ مرضیت اللہ الا تولیت تقویم و سیاست، اس کی سیاست، اس کے امور، اس کا مینجمنٹ اب اللہ کر رہا ہوتا ہے، وہ نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس کی تقویم، اس کی ڈائری، اس کا کیلنڈر، اس کا پلاننگ اللہ مینج کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی اگر انسان میں خلوص پیدا ہو جائے، بالکل سارے امور اس کے خدا انجام دے رہا ہوتا ہے، سارے عمل اس کے خدا انجام دے رہا ہوتا ہے۔ یہ اثرات ہوتے ہیں ایک مخلص انسان کے۔ اب اسے کسی چیز کا ٹینشن نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا۔ پھر ایک اور اثر جو ہوتا ہے اخلاص کا، جو اپنی، امام علی فرماتے جو اپنی نیت کو خالص کر لیتا ہے وہ پست صفات سے دوری اختیار کر لیتا ہے۔ خالص انسان جس کی نیت خالص ہو گئی ہو، پست صفت اس میں کبھی نہیں آئے گی، گھٹیا پن اس کے اندر کبھی نظر نہیں آئے گا، نہ گھٹیا حرکت کرے گا، نہ اس کے اندر گھٹیا صفات ہوگی۔ دنیت، دنیا یعنی پست، لو، دنیاوی صفات، دنیات سے دنیا ہے، دنیاوی صفات یعنی مال کے پیچھے جانا، لالچ، طمع، ہوائے نفس، شہوت، پست صفاتیں، یہ کبھی نہیں آئے گی کسی کے اندر جس کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے۔ یہ اس کے اثرات ہیں۔ اور پھر ایک اثر اور یہ ہوتا ہے، اس سے آگے جب بڑھتا ہے انسان، کہ مومن کے آگے ہر شے خاشع اور خاضع ہو جاتی ہے اگر وہ مخلص ہو تو۔ امام صادق فرماتے ہیں ہر شے، حتیٰ کہ وحشی حیوان اور زہریلے جانوروں کے اندر جو زمین پر ہے اور پرندے جو آسمان میں، وہ بھی اس سے ڈرتے ہیں، مخلص انسان سے، کیونکہ اب وہ مخلص سے مخلص کے مقام پر پہنچ جاتا ہے، جہاں سارے امور اس کے اللہ کی ذات کے ہوتے ہیں، سارے امور اس کے۔ یہ اثرات ہیں۔ پھر یہ چند باب تھے اخلاص کے جو پیش کی، تاکہ یہ بات تھوڑا سا سمجھ میں آ جائے کہ یہ ایک اہم قدر ہے جو خاص کر کے سوشل ایکٹیویٹیز میں بہت اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ اس کے اثرات سے بہت سے کام آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف مجھے نجات مل جائے گی، اس کے اثرات جو بیان کیے ہیں، اس کے مقام جو ہے، جب اللہ کسی کے امور اپنے ہاتھ میں لے لے تو ناممکن ہے کہ وہ امور انجام نہ پائے، ناممکن ہے یہ۔ اب بہت سے سوال اٹھتے بھی ہوں گے، ڈاکٹر صاحب کے پاس ہوں گے سوال، میں خود نہ اٹھاؤں پھر اگر ہوں گے تو۔
آتے ہوں گے سوال ذہن میں نا کہ اچھا چلے ٹھیک ہے، اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے کچھ مانگنا نہیں، کسی سے کچھ امید نہیں رکھنا. تو ہم تو سارا دن لگے ہوتے مانگنے میں، یہ پروجیکٹ ہے، فلاں پروجیکٹ ہے. یہاں بھی اس مانگنے میں جو ہے وہ اخلاص ہونا چاہیے. فی الحال کوئی اور سوالات ہیں تو ایک اس کی مطلب کہ جس طرح امام علی علیہ السلام کے خطبات دیکھ لیں تو وہ کوفہ والوں کو مطلب انسان کو کسی انسان سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے، خدا سے، لیکن ان کو کہہ رہے کہ تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، مطلب ظاہری طور پہ غصہ کر رہے تھے. تو ظاہری طور پہ لگ رہا تھا کہ یہ ان کو شاید امید تھی ان سے، جو جن پہ یہ پورا نہیں اترے. جب مطلب جنگ پہ جانا ہوتا ہے تو کبھی کہتے ہیں سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی فصل پکی ہوئی ہے. اسی طرح انبیاء کا دیکھ لیں، مطلب انہوں نے بھی بعض اوقات اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، ٹھیک ہے. تو وہ کیا اس وقت وہ ان لوگوں سے امید رکھی ہوئی تھی، یا اس کو آپ کس ضمن میں نے وہ کہا نا آپ کے سامنے روایت میں، حب اور بغض دونوں اللہ کے لیے. امیر المومنین اگر کوفیوں کی تنبیہ کرتے ہیں تو کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے راہ کے لیے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے. یہیں پہ اسیسمنٹ ہوتا ہے نا کہ میں ممکن ہے یہ تو امیر المومنین کا اخلاص کا مقام ہے نا. ہم اگر اس جگہ پہ آ جائیں، ہمارے سامنے ٹیم ہے، ہم اس کو تنبیہ کر رہے ہیں اسی لیے کہ بھئی یہ اسپتال چلانا ہے، آپ نے یہ کیا کرتے ہو، ادارہ چلانا ہے. ممکن ہے یہاں میری نفس بھی اس میں شامل ہو، ممکن ہے میں خود بھی فرسٹریٹ ہو گیا ہوں شخصی طور پہ، ممکن ہے مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے کسی کے کام سے. یہ نہ ہی ہونا چاہیے. تنبیہ کرنا اللہ کے لیے، تنبیہ تو نیچے کا درجہ ہے. آپ تو جنگ کر رہے ہو، آپ تو قتل کر رہے ہو، قتال کر رہے ہو. اگر میں کسی کو بلا رہا ہوں تو اللہ کی طرف، قرآن کہتا ہے نا عالم ربانی وہ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ کیوں بلاتا ہے، اپنی طرف نہیں بلاتا، اللہ کی طرف بلاتا ہے. کرائٹیریا بدل جاتا ہے سارے جو بازی ہیں وہ کرائٹیریا کے اوپر ہے کہ معیار بدل گیا اپنا کہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں. وہی میں نے کہا نا کہ مانگنے جاتے ہیں. اب مانگنا کسی سے سوال کرنے کا مطلب تو کلیئر ہے کہ میں مخلص نہیں ہوں، اللہ پہ بھی توقع نہیں، خدا کے لیے، اللہ کے لیے مانگ رہے ہیں نا، اپنے لیے تو کچھ نہیں ہے. اپنی نفس کا کوئی اس کے اندر شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا ذرا سا فائدہ مجھے کوئی پہنچ جائے. اگر یہ ہے تو پھر مخلص نہیں ہے، پھر اخلاص نہیں ہے. ایک جگہ جب امیر المومنین یہ بھی تو فرماتے ہیں کہ خدا مجھے تم سے بہتر عطا کر دے اور تمہیں میرے سے جو ہے مطلب تمہیں تمہاری طرح کا حکمران عطا وہ دے دے. تو یہ بد دعا کے ضمن میں نہیں آتا؟ مطلب یہ تو ایک امامت کا شکوہ ہے نا، یہ تو ایک الگ باب کھل جاتا ہے کہ ایک امام کا شکوہ ہے. تو قرآن میں بھی نا حضرت موسیٰ کا بھی ہے، اسی سورہ شعراء میں آگے جا کر کے موسیٰ کہتے ہیں کہ کیا قوم دی ہے مجھے. سورہ آل عمران میں میرے خیال سے کیا قوم دی ہے مجھے خدا. یہ میں کو کہتا ہوں جائیں یہ وادی مقدسہ میں، ارض مقدسہ میں، اس کو آزاد کرے. کہتے ہیں موسیٰ تم جاؤ. یہ کس طرح کی قوم دی ہے؟ تو یہ تو ایک امام کی بیزاری ہے نا امت سے. یہ تو امامت اور امت کا باب ہے، یہ تو شخصی نہیں ہے اس پہ کچھ. اور یہ مخلص انسان ہی بیزار ہوتا ہے نا کہ میں اللہ کے لیے تم کو دعوت دیتا ہوں، اللہ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، تمہاری نجات کے بارے میں سوچ رہا ہوں مخلصانہ طور پہ، اور تم میری بات نہیں سنتے ہو. پھر ایسے لوگوں کا کیا فائدہ جن کو میں اخلاص کے ساتھ بلا رہا ہوں، جو نہیں آ رہے. ان کو تو یا خدا ان کو اٹھا لے یا مجھے اٹھا لے. میں ان میں فٹ نہیں ہوتا نا. امیر المومنین یہ بتا رہے کہ میں انفٹ ہوں تمہارے درمیان، یا تم انفٹ ہو میرے ساتھ. تو یہ وہ ہے، یہ اس میں بھی اخلاص ہی ہے نا، اخلاص کے ساتھ ہی امیر المومنین یہ بات کر رہے ہیں. جی یہ میرا کوشچن نا یہ اخلاص والے ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ کے، مگر آپ کی بات میں آپ نے ایک بات کی تھی، علم غیب کی بات کی تھی، جس کو آپ نے ڈیفائن کیا تھا، جو کہ مطلب میں اس لیے ڈیفائن کر رہا ہوں کہ جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ جو علم غیب ایسا کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. مطلب یہ ایک حالات کو دیکھتے ہوئے ایک آپ کی انٹیلیجنس ہے، اور آپ ایک کوئی چیز فورسی کر لیتے ہو، آپ دیکھ لیتے ہو کہ یہ ہوگا. جیسے اگر آج آپ مثال ہے، آپ بیٹھ کے کہیں جیسے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ کل کوئی دنیا کا بہت بڑا اسپتال بنے گا، تو اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو علم غیب ہے. یہ کیا یہ انٹیلیجنس کی ایک صفت ہے نا، یہ کوئی ایک وہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کے آنکھوں سے پردے ہٹے ہوئے ہیں، آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں. ایک ہے بصیرت، یہ بصیرت ہے، انسائٹ ہے.
انسائٹ کہ جو بندہ علم کے ذریعے، جو نارمل علم ہے، حقائق کا علم، اصولوں کا علم، سنن الہی کا علم، اللہ کی معرفت، اس کے ذریعے دیکھ لیتا ہے کہ یہ نتیجہ اس کا یہ ہونے والا ہے، یعنی اس راستے پہ آپ چلے ہو تو اس کی قضا یہ ہے، اس قدر کی قضا یہ ہے، یہ یہاں پہنچے گا۔ یہ علم غیب میں نہیں آتا، یہ ایک عام انسان بھی اس مقام تک، بصیرت تک پہنچ سکتا ہے۔ یہی اخلاص ہے جو پہنچاتا ہے، جو حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں قلب میں، وہ یہی بصیرت آتی ہے اس سے۔ یہ علم غیب نہیں ہے۔ علم غیب یعنی ان چیزوں کا علم، مثال جو غائب ہو، جو نظر نہیں آتی ہو، جو درک نہیں ہو سکتی ہو حس سے۔ یہ تو کیلکولیٹ کر کے آپ بصیرت سے دیکھ سکتے ہو، یعنی کسی کے قلب کے اندر نفاق ہے، یہ پتہ کرنا کہ اس کے قلب کے اندر نفاق ہو، یہ، یا جنت جہنم میں کیا ہے، کون سی چیزیں، عالم ملکوت میں کیا ہے، ان باتوں کا علم، یہ علم غیب میں آتا ہے۔ وہ چیزیں جو عالم حس سے باہر ہیں، جس کو آپ محسوس اور لمس نہیں کر سکتے ہو حس خمسہ سے، وہ آتا ہے غیب کے زمرے میں۔ اس کا علم اتنا ہی اللہ نے دیا ہے ان کو بھی جتنا ضروری ہے، ورنہ مینجمنٹ نہیں ہو سکتا۔ لیکن بعض اوقات آپ خود دیکھیں گے کہ امیر المومنین نے یا رسول اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو ہے نا آگے جا کر کے خیانت کرنے والا ہے، وہ اس کے پریزنٹ اور پاسٹ کریکٹر کو دیکھ کے اسسمنٹ ہوتا ہے۔ مثال سمپل ہے نا کہ زبیر ابن عوام کو جناب سیدہ نے وارث بنایا کہ اے علی، اگر آپ میری وصیت کو پورا نہیں کر سکتے ہو تو زبیر پورا کرے گا۔ اور زبیر وہ تھے جو سب سے آگے دفاع میں تھے، جناب سیدہ کے گھر کے باہر سب سے پہلے وہی تھے دفاع میں، ان کو مارا، ان کی تلوار توڑ دی، گردن توڑ دی۔ لیکن پھر یہی 25 سال کے بعد امام علی کے سامنے میدان جنگ میں، تو آپ یہاں کیا کہیں گے؟ یہاں جناب سیدہ کا اسسمنٹ تھا کہ یہ میرا وارث ہے، میری وصیت کو پوری کرے، اور وہی علی کے سامنے ہے 25 سال کے بعد۔ یہ تو ایک اس کے پاسٹ اور پریزنٹ کریکٹر کو دیکھ کے اسسمنٹ تھا نا، مستقبل کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے کسی کی۔ لیکن کسی طرف یہ بھی کہہ دیا ہے کہ عمر ابن سعد کو کہ بھائی تو قتل کرے گا میرے نواسے۔ یہ چیزیں تو اللہ عطا کر دیتا ہے، الہام کر دیتا ہے، تاکہ اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے الہام میں نا، کہ یہ پتہ چلے کہ یہ شخص جو ہے ایک بنی امیہ، یعنی یہ لوگ یہ کام کریں گے مستقبل میں۔ ایک الرٹ وارننگ ہے کہ اس کے باوجود بھی اگر امت ان کو مان لے، ان کو قبول کر لے، تو یہ سلیکٹیو ہوتا ہے ہر چیز ہے نا، اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم ایک ایبسولوٹ فارم میں اس کو بتا سکیں، اسیس کر لیں۔ مگر وہ جیسے آپ ایک بات کر رہے تھے کہ آپ تو ساری کوئی بھی آپ کسی، اب جیسے مینجمنٹ کی بات ہو نا، تو آپ کہتے ہیں کہ کسی کو آپ مثال اوائڈ کر دیتے ہیں اور وہی نقصان بن جاتا ہے۔ نقصان آپ کو تو نہیں پتا ہوتا یار، مگر آپ کا تو خلوص ہوتا ہے نا کہ اس کو اپوائنٹ کرنے میں۔ آپ تو بڑی ایک نیت سے کہ آپ نے شاید کوئی ایک ایسی چیز دیکھی ہوتی کہ یار یہ کیپیبل بندہ ہے، اس کو میں اپوائنٹ کر دیتا ہوں، مگر وہی سب سے بڑا نقصان دے جاتا ہے۔ اس کا تو جو سارا وہ گناہ آپ کے ساتھ آیا کہ آپ کی وہ اسیسمنٹ ہی اتنی ویک تھی کہ آپ نے نہیں، دیکھیے آپ نے اسیسمنٹ اپنی کیپیسٹی اور ایبیلٹی کے مطابق کی ہے نا۔ اگر آپ نے اسیسمنٹ میں کوتاہی کی ہو تو آپ یہاں خطا کار ہیں۔ لائٹلی لے لیا، مجھے کسی نے ریکمینڈ کیا بندہ رکھ لو، میں نے نہ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا، میں نے سستی کی، نہ میں نے چیک کیا اس کو، کچھ نہیں کیا، رکھ لیا اس کو۔ یہ غیر ذمہ دارانہ کام تھا نا، یہ آپ نے تعہد کو توڑا ہے، غیر ذمہ دارانہ کام کیا، تو اس کے تو آپ خطا کار ہیں یہاں پر۔ لیکن اگر آپ نے اپنی کیپیسٹی، ایبیلٹی اور پروسیسز کے مطابق پراپر اسسمنٹ کیا، سب کچھ کیا، اور بعد میں وہ کام کا بندہ نہیں نکلا، تو نہیں، آپ اس میں گنہگار خطا کار نہیں ہیں۔ نہیں، اب چلے ایک یہ بھی ہو گیا کہ آپ نے تو جتنا اسیس کیا، اب ایک سچویشن ایسی بھی کریٹ ہوتی ہے کہ آپ کو مثال ہے کوئی بندہ کہتا ہے کہ یار اس کو دیکھو یہ کیسا ہے کام ہے، اور آپ اسے اسیس کر رہے ہو، اور وہ یا آپ اس کا انٹرویو کرتے ہیں، تو وہ جو نوکری ہے یا پوسٹ ہے جو بھی وہ لینا چاہتا ہے، اس کے پیچھے وہ اپنی اس طرح کی کوئی ایک ایموشنل مجبوری سنا دے، اور آپ کہیں گے یار ٹھیک ہے بندے کو کام تو آتا ہے، اسے رکھ لے، کہہ دیتا ہوں کہ یار یہ بندہ ٹھیک ہے اسے رکھ لو۔ اب آپ کی نیت میں ہوتا ہے کہ یار چلو اس بیچارے کا گھر بھی چل جائے گا، اس کو کوئی بہتری ہو جائے گی۔ یہ غلط اپروچ ہے نا، اکثر لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں، یہ درست اپروچ نہیں، یہ تو آپ نے
جو مینجمنٹ کی اپنی جو سکلز ہے نا وہ ویک ہے پھر آپ کی یہاں پر. مثال کتنے میرے پاس آتے ہیں فلاں شخص بڑا غریب ہے یہ لڑکا نا اس کو رکھ لو. میں نے کہا مجھے غریب نہیں چاہیے ورنہ پاکستان کے 200 ملین غریب ہے میں سب کو رکھ لیتا ہوں. اگر غریبوں کو ہی رکھنا ہے تو پورا بنگلہ دیش غریب ہے ان کو لا کے رکھ لیتے ہیں. وہ بندہ کام کیا کر سکتا ہے پہلے مجھے یہ بتاؤ نا آپ, اس کی کیپیبلٹی کیا ہے. صرف غریب رکھ لو اس کا چولہا چلے گا, اس کا کچن چلے گا, اس کا تو کچن چلے گا, میرا بند ہو جائے گا بعد میں, سارے غریبوں کو میں رکھ لوں گا تو. مطلب یہ تھوڑا بے وقوفی میں آتا ہے, یہ حماقت ہے نا یہ کہ صرف کسی کو بھائی آپ اس کی ہیلپ الگ سے کر دیں, ویلفیئر سے ہیلپ کر دیں اس کی, اس کو خیرات دے دیں آپ, اس کو صدقات دے دیں آپ, دیٹ از ڈفرینٹ. آپ کریں اس کو مجبور ہے اس کی مدد کر دیں آپ, لیکن آپ اس کو لا رہے ہیں جس کے اندر کوئی کیپیبلٹی ہے ہی نہیں, اس کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے ہی نہیں, وہ آ کر کے وہاں کام کیا کرے گا مجھے بتائیں. وہ ایک بوجھ بن جاتا ہے آپ کے اوپر. ایسے کتنے لوگ بوجھ بنے ہوتے ہیں جس کو صرف رکھ لیا ہم نے, یار میرا بندہ ہے یار, رشتہ دار ہے یار, غریب ہے یار, رکھ لو اس کو, سیٹ کر دو اس کو, فٹ کر دو کہیں پر, کہیں پہ تو فٹ کر دو اس کو. یہ تو نہیں ہے نا. ایک اور اسی میں یہ بندے رکھنے میں یہ بات, یہ بندہ رکھنے میں ہی نا, مطلب ایک اور بڑا سوال ہوتا ہے بار بار نا, نہیں ایک اور سر بڑا نا پرابلم ہوتا ہے کہ جیسے نا کوئی چلے آگے کی ہے یہ بات, مگر نا وہ ہوتی ہے ڈسکشن میں ڈیبیٹ کہ یار یہ تحقیقی بندہ رکھنا, یہ نظام کو سمجھتا ہے, یہ آئیڈیالوجی کو سمجھتا ہے, وہ آگے وہ فیس بھی کرنی پڑے گی وہ چیز, مطلب اس طرح کی اگر تو وہ وہاں پہ کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ تحقیقی تو کرائٹیریا نہیں ہے. امیر المومنین نے جو کہا نا کہ 2 معیارات پہ میں دیکھتا ہوں بندوں کو, ایک اس کی ٹیلنٹ کو دیکھتا ہوں کہ ذمہ دار ہے کہ نہیں, اور دوسرا دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر اخلاق یعنی دین ہے کہ نہیں. صحیح. مجھے تو جو دیندار ملتے ہوتے ہیں وہ نکمے ہوتے, کام کے نہیں ہوتے. یہ ہے پرابلم سر. اور جو کام کے ہوتے ہیں ان کے اندر دیانت نہیں ہوتی, صداقت نہیں ہوتی ہے. تو کہتے ہیں مجھے تو نہیں ملا. امیر المومنین نے کہا مجھے تو نہیں ملا, اب آپ ڈھونڈیں. اس میں دونوں چیزیں ہوں. ہاں اس میں یعنی یہ دونوں چیزیں ہوں, یہ آئیڈیل سچویشن ہے. اب مثال یہ نہ کہیں کہ تحریکی بندہ ہے تو ہم اس کو نہیں لیتے, تحریکی کیا کروں, نہیں تحریکی اچھا ہے, اس کے اندر ایک کرائٹیریا میٹ ہوتا ہے کہ چلو اس کے اندر دیانت ہے. اب اس کی سکلز کو بھی تو دیکھیں, یا اس کی سکلز کو ڈیولپ کریں, اس کو ڈیولپ کریں, کیونکہ سکلز ڈیولپ ہو سکتی ہے, افکار اور اقدار ڈیولپ نہیں ہو سکتے, اس کو وقت لگتا ہے, اس کو تربیت چاہیے. آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے. نہیں یہ سوال ایسا نہیں ہے نا, یہ تو تب کہیں گے نا ہم جب اس کے پاس تحریکی ہونے کے ساتھ دین ہو بھی سکتا. نہیں یہ تو ہم ایزیوم کر رہے ہیں نا کہ وہ ایک آئیڈیل با ویلیوز شخص ہے. لیبل ہوتا ہے نا, یہ جو تعلق ہے اس کا تحریک کے ساتھ اس کو رکھ لیں, لیکن دین تو نہیں ہوتا. جو ہمارا ایکسپیرینس رہا ہے اس میں تو سب سے پہلے اسکل سیکھنے سے پہلے اقدار کمپرومائز کی ہر بندے نے آنے جو بات ہے, مہینہ 2 مہینے کے بعد ٹھنڈی ماری, پہلے چیز تو یہی کمپرومائز ہو جاتی ہے نا کہ یہ یہاں تو یہی مسئلہ ہے نا, میجورٹی میں یہی مسئلہ آتا ہے کیسز میں کہ دیانت ہوتی نہیں. رکھا اس کو اسکل سکھانا شروع کیا, مہینے 2 مہینے لگایا, ساتھ ہی ٹھس ہو گیا, ٹھس نہیں ہوا, مطلب اس کو اپرچونیٹی کہیں ملی وہ بہتر ہو چلا مارنا شروع کر دیے. تو پہلی چیز تو اس میں اقدار ہی کمپرومائز کرتی. اچھا میرا کویشچن ہٹ کے ہے تھوڑا, میرے حساب سے امپورٹنٹ کویشچن ہے, ہو سکتا ہے برادرس کو علم ہو اس چیز کا, کہ ریلیجن کے اندر موضوع پہ مختص نہیں ہے لیکن کہ ریلیجن کے اندر جو عملی پہلو ہے نا جتنا بھی, وہ حقیقت سے تعلق رکھتا ہے. مثلا خدا کی ذات نے جتنے بھی عملی فرائض لگائے وہ حقیقت میں آئے. سر نماز پڑھنی ہے, حقیقت میں آپ نماز پڑھ رہے ہو, روزہ رکھ رہے ہو, زکوٰۃ رکھ رہے ہو, دے رہے ہو, ٹھیک ہے. سر جتنی چیزیں آپ نے اب بتائیں مثلا یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں, حقیقی چیزیں ہیں, یہ ان سب چیزوں سے ہم ملے ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے دیکھی ہیں. لیکن جب بات عقائد پر آتی ہے نا, ٹھیک ہے, ریلیجن کے اندر, تو وہاں پہ چیز علم غیب کی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, جس طرح خدا کی ذات نے سورۃ البقرہ میں شروع میں فرمایا مومنوں کی صفات میں کہ وہ جو علم غیب پر یقین رکھتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں. جس طرح فرشتے ہو گئے, یہ خود خدا کی ذات ہے, مطلب حقیقی تو نہیں دیکھتے ہم. تو کویشچن یہ ہے کہ اب
حقیقت میں جو چیز خدا کی ذات نے رکھ دی وہ تو پہچاننا آسان تھی اور اس کو امپلیمنٹ کرنا بھی آسان تھا، تو اس کی کیا اتنی ضرورت آئی کہ خدا کی ذات کو یہ علم غیب رکھنا پڑا؟ اگر خدا کی ذات علم غیب نہ رکھتی تو اس سے کیا فرق پڑ جاتا؟ کیونکہ عملی تو جتنی چیزیں وہ تو حقیقت سے تعلق ہے۔ جی ایسے ہی بھائی میں نے کہا نا، دیکھیں علم غیب جو ہے نا، جو ائمہ ہیں یا معصومین ہے، عصمت کی فلسفی کیا ہے نا، کیوں اللہ نے عصمت رکھی ہے کچھ شخصیتوں کے اندر؟ وہ اس لیے رکھی ہے کہ جب اس دور میں جب ابتدائی مرحلے میں دین آ رہا ہے اور انسان کا عقل جو ہے اتنی بلاغت تک نہیں پہنچی ہے، گریجولی جو پہنچ رہی ہے وہاں، عصمت وہ کرائٹیریا ہوتا ہے جس کے اوپر آپ کسی شخص کے عمل کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے کہ اس نے غلط کام کیا ہے، کیونکہ اس کے اندر عصمت ہے۔ لیکن عصمت پیدا کیسے ہوتی ہے؟ عصمت بھی قصبی ہے، سب کچھ جو ہے وہ وابی نہیں ہے، قصبی ہے۔ عصمت ہے ہی ایمان اور معرفت کے اس مقام تک پہنچ جانے کا نام، اسی سے عصمت آتی ہے۔ جب عصمت آ جاتی ہے تو اس کا ایک ایفیکٹ ہوتا ہے، خود سبب ہوتا ہے اس کا خود، کہ کچھ پردے جو ہوتے ہیں نا غیب کے وہ ہٹ جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ نے رکھا ہے غیب میں کچھ نہیں، وہ پردے ہیں جو ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں آنکھوں کے سامنے۔ وہ مثال جنت اور جہنم ناٹ ان فزیکل سینس، ایک کاسمک سینس میں انسان کو یہیں سے نظر آتی ہے۔ یعنی اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، گناہ تو نہیں، کوئی خطا سرزد ہوتی ہے، وہ لرز جاتا ہے اندر سے، اس کو وہیں پہ اس کا گناہ کا اثر، وہیں عذاب اس کو اپنے اندر محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ اس کے وہ پردے ہٹ گئے وہاں سے، اس نے اس کو لمس کر لیا ہے، اس نے اس کو دیکھ لیا ہے۔ تو یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ جس طرح سے ہمیں سمجھایا گیا نا علم غیب، یعنی کسی چیز کے بارے میں نالج آ گئی ہے، اللہ نے دے دی ہے، نہیں، یہ خود ہر چیز اسباب سے ہوتی ہے، کوئی چیز بنا اسباب کی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے سارا سسٹم، مسبب الاسباب خدا کی ذات ہے، سارا سسٹم کاز اینڈ افیکٹ کے اوپر چلتا ہے، سارا الہی نظام کاز اینڈ افیکٹ کے اوپر چلتا ہے۔ ایک انسان کے اندر جتنی علم اور معرفت ہوگی اتنا وہ بچے گا۔ ایک مثال میرے خیال صحابہ صاحب کی، امام خمینی کی، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے نا، وہ اچھی مثال ہے، وہ تھوڑی سی مثال نازیبا سی ہے لیکن ہے مثال اچھی۔ مثال ایک عالم دین کو، ایک جس کو نالج ہو، کسی کو بھی کہیں کہ چوراہے پہ جا کر کے کپڑے اتار کے کھڑے ہو جائے، وہ کھڑا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں کھڑا ہوگا؟ کیونکہ اس کو اس کے کانسیکوینسز پتہ ہے کیا ہے۔ کتنا بھی فاسد انسان کیوں نہ ہو، اس کے اندر کوئی دین ایمان، پھر بھی یہ حرکت نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے نتائج اس کو پتہ ہے، اس کے نتائج ابھی ہوئے نہیں، کسی کو دیکھا نہیں اس نے اس طرح سے ہوتے ہوئے، کہ کوئی اس طرح سے کھڑا ہوا ہو اور اس کی پٹائی ہوئی ہو اور فلاں ہوئی ہو، ایک سامنے کیس ہو، کیس نہ بھی ہو، اب اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو جو نتائج اس کو پتہ ہے، یہ نتائج علم غیب کی وجہ سے پتہ ہے کہ لوگ میری پٹائی کریں گے یہاں کے، یہ علم غیب تو نہیں ہے نا، یہ معرفت، یہ علم ہے، یہ علم غیب نہیں ہے، یہ علم ہے کہ یہ ایک عمل قب ہے، اتنا کبھی عمل ہے جو عرفاً کسی کو قبول نہیں ہے۔ جب عرفاً ایک عمل کسی کو قبول نہ ہو، نازیبا ہو، تو اس کے نیچرل اثر ہوں گے، مجھے لوگ، نیچرل ریئیکشن کیا ہوگا؟ لوگ مجھ پہ چیخیں گے، لوگ مجھے ماریں گے۔ تو یہ تو علم ہے نا جس کی وجہ سے پھر وہ رک جاتا ہے کہ نہیں، یہ کام نہیں کر سکتا میں، کیونکہ مجھے اس کے نتائج پتہ ہے۔ مطلب جتنی بھی غیبی مخلوقات ہیں، مطلب فرشتے ہیں، اگر خدا کی ذات انہیں ہمیں دکھا دیتی تو اس سے کیا ہوتا، کیا فرق پڑ جاتا؟ نہیں، فرشتے اس طرح کی ذات ہی نہیں نا کہ آپ دیکھ سکیں، وہ مخلوق ہے ہی نہیں، وہ مخلوق ایسی ہے ہی نہیں کہ آپ دیکھ سکیں نا، وہ اس عالم کی مخلوق ہی نہیں ہے۔ اور ملائکہ کے تصور ہمارے پاس جو ہے نا وہ یہی ہے کہ کوئی پتہ نہیں، کوئی کریکٹر ہے، کس کے پر ہوں گے، کس کے کیا ہوں گے، وائٹ ہوگا، پیلا ہوگا، اڑ کے آتا ہوگا، گھوڑے پر آتا ہوگا، یہ جتنے نا، یہ ہوا چل رہی ہے نا، یہ ملک ہے، یہ ملائکہ ہے، یہ انرجی ہے، یہ ملائکہ ہے، ہر ذرہ ذرہ جو ہے وہ ملائکہ ہے، جو چیز نظام کو چلا رہی ہے نا اس کائنات کی، وہ سارے ملک ہیں، فیکلٹیز ہیں۔ ملک ایکچولی اگر انگلش میں ترجمہ کریں تو فیکلٹیز بنتا ہے، یہ فیکلٹیز ہے ساری، یہ ملک ہے سارے۔ اب یہ جو خون جسم میں اوپر نیچے ساری رگوں میں جا رہا ہے، کون کر رہا ہے اس کو؟ یہ ملائکہ ہے سارے۔
اچھا یہ جو ویسٹرن لوگ تھے جنہوں نے غیبی چیزوں کا انکار کیا، کہا کہ ہم صرف جو 5 فورس سے چیزیں دکھتی ہیں، سینشل ورلڈ میں رہتے ہیں. وجہ کیا تھی کہ کیوں انہوں نے غیبی چیزوں کا انکار کیا، ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور کہا کہ جو صرف آنکھ سے دکھتا ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے، جو نہیں دکھتا اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. دیکھیں یہ تو اس میں تو خود ایک کنٹروورسی ہے نا ان کی. یعنی مثال آپ سینشل چیز کو دیکھتے ہو لیکن دیکھنے کے بعد آپ کی عقل اس کو ایک ازمپشن پہ لے جاتی ہے. دھواں نکلا آپ نے ازیوم کیا کہ آگ ہے، آپ نے آگ کو تو نہیں دیکھا، آپ نے ازیوم کیا اس کو. یہ تو خود ایک تضاد ہے اسی نظریے، ایک سائنٹیفک نظریے کے اندر، کہ صرف سینشل چیزوں کو قبول کرنا ہے. آپ نے مثال کاٹا، خون نکلا باڈی میں سے، چلو اس میں سے خون نکلا، اب آپ نے ازیوم کر لیا کہ جتنی بھی مخلوقات حی ہے، زندہ ہے، اس کے اندر خون ہی ہوگا. اب آپ نے کیا کیا، اب آپ نے ایکسپیریمنٹ کرنا شروع کر دیا. ایکسپیریمنٹ بھی سیمپلز پہ کیا آپ نے، سب پہ نہیں کیا. ایک سیمپل لے کے آپ نے ثابت کر دیا کہ اب مثال کووڈ میں لے لیا، آپ نے سیمپل لے لیا کہ جی یہ سیمپل ٹیسٹ کر لیا، ویکسین کام کرتی ہے. آپ نے ہر چیز پہ تو ٹیسٹ نہیں کیا اس کو، ہر شے پہ تو ٹیسٹ نہیں کیا، ہر انسان پہ تو ٹیسٹ نہیں کیا. تو یہ آپ نے جو سیمپل لیا، یہ تھیوری نکالی، یہ تو عقل کی تشخیص تھی، یہ تو سینس کی نہیں تھی. عقل سے آپ نے تشخیص دیا اس کو. تو خود سائنس بھی 5 سینسز سے بالا عقل کی طرف تو جا رہا ہے نا. لیکن دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ جو سینس سے، جب اللہ کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہو کہ سینس سے باہر نہیں جانا ہے، آپ نے سینس سے بالا تر نہیں جانا ہے. اس کی وجہ جو ہے وہ اور ہے کہ دیانت کی طرف کیوں، خالق کی طرف کیوں انٹلیکچوئلس نہیں آئے، کیوں نہیں آئے انٹلیکچوئل. اس کی اور وجوہات ہیں کہ کیا انسان ہے، کیوں انسان ایتھیزم کی طرف چلا جاتا ہے، خاص کر کے انٹلیکچوئل. ایک ڈاکٹر جو پورے جسم کے نظام کو دیکھ رہا ہوتا ہے پھر بھی کافر ہے. اتنا خوبصورت نظام، کہیں اس کے ذہن میں نہیں آتا کہ یہ کیسے، کون چلاتا ہے، کس نے اتنا پرفیکٹ بنایا ہے، ہر ایک کے اندر اسی طرح سے یہ نظام چل رہا ہے، کیسے پرفیکٹ ہے، کیسے یہ بنا، کوئی اس کے پیچھے کون ہے. فلسوف جو ہے وہ تھوڑی سی عقل لگاتا ہے، یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ کوئی ہے، وہ اس سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے کہ نہیں، دیر از سم تھنگ بیونڈ دس ورلڈ. وہ یہاں تک پہنچتا ہے، وہ کیا ہے وہ اسے سمجھ میں نہیں آتا، وہ انسین میں پہنچ جاتا ہے. کہیں کہتا ہے انرجی ہے، کہیں کہتا ہے کچھ ہے، کہیں کہتا ہے کوئی خالق ہوگا. وہ اس سے فرق نہیں کر پاتا کہ کیا ہے. لیکن ایک سائنٹسٹ اور سائنسدان وہ سب کچھ دیکھ کے حقیقت پھر بھی اندھا ہو جاتا ہے بالکل. اس کی وجہ جو ہے نا وہ قساوت قلب ہے، وہ عقل کا مغلوب ہو جانا بہت سی چیزوں کے نیچے، خواہشات، یہ چیزیں اس کو آگے نہیں لے جاتی ہے. اس کی فطرت جو دب گئی نا، یہ فطرت کہتی ہے کہ اس کے آگے کچھ ہے، لیکن وہ جو دب گئی ہے فطرت، وہ اس کو آگے نہیں لے جاتی ہے. جبکہ پوری ہیومن ہسٹری میں آپ دیکھیں تو انسان مسلسل اس جستجو میں رہا ہے کہ مین از این ان نون کریشن، این ان نون ریالٹی. سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ انسان ہے کیا. انسان خود کتنے آپ کو ملیں گے سائنٹسٹ اور یہ، اور مسٹر برنارڈ رسل نے اس نقطے پہ آ کے رک گیا کہ ٹھیک ہے کوئی ذات ہے جس نے بنائی ہے، لیکن پھر اس کو کس نے بنایا. وہ وہاں آ کر کے رک جاتا ہے کہ نہیں یار یہ نہیں سمجھ آتی بات، واپس آ جائیں، اسی دنیا میں آ جائے، آگے نہ جائیں. یہ خود ایک الگ موضوع ہے اپنی جگہ نا، کہ یہ دیانت کو، ریلیجنس کو سمجھنا کہ کیا فلسفی رہی، کیا تھنکنگ رہی ہے، اور آئیڈیالوجی کیسے بنتی ہے، آئیڈیالوجی پہ کیسے پہنچے انسان. یہ ویسٹ میں نے کیا ہے کافی، انگلینڈ میں اس طرح کے پروگرام جوانوں کے لیے کہ وائی ایم آئی اے مسلم. کیونکہ وہاں بچے یہی سوال کرتے ہیں نا کہ آپ مجھے کہتے ہو کہ یار یہ شراب مت پیو، آپ مجھے کہتے ہو کہ حجاب کرو، صرف اس لیے کہ I have landed in for example 136 house number, and in 137 house number I was not placed. They can drink, they can enjoy, but I can't enjoy because اللہ نے مجھے، آپ کے اللہ نے مجھے یہاں ڈال دیا. فرق کیا ہے مجھ میں اور اس میں؟ وہ وہاں پیدا ہوا تو سب کچھ کر سکتا ہے، میں یہاں پیدا ہوا تو کچھ نہیں کر سکتا. کیوں میں مسلمان ہوں؟ کیونکہ آپ کے گھر میں پیدا ہوا، صرف اس لیے نا. یہاں اس کو لاجیکلی اور انٹلیکچولی اس کو لانا اس کی طرف کہ اس لیے نہیں ہے، یہ تو آپ کو ایک بلیسنگ مل گئی، یہ بونس مل گیا کہ آپ پیدا ہوئے.
اصل ریالٹی کیا ہے اس کی طرف آنا. اور یہ کویشچنز اکثریت کے ذہن میں ہوتے ہیں، لیکن وہ شرم اور جھجک کے بارے میں بولتے نہیں ہیں کہ یار ہم بولیں گے تو پتہ چلے گا یار یہ بندہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، اس کو تو ابھی دین ہی سمجھ ایسے نہیں ہی ہے. ہے، یہ ہے پرابلم بالکل. اکثر کے اندر یہ مشکل ہوتی ہے. اکثر نے اللہ کی ایک اور تصویر بنائی ہوتی ہے، ایک مخلوق کی تصویر بنائی ہوتی ہے، لیکن وہ چیزوں کو سامنے نہیں لاتے ہیں، بولتے نہیں ہیں، اظہار نہیں کرتے ہیں، نہیں کرتے اظہار وہ کسی طرح سے. یہ طرح ہے اچھا ایک موضوع ہے نا جو اس پر ہونی چاہیے کافی آباس اور گفتگو اور فلسافیکل پرسپیکٹیو سے یہ چیزیں. بالکل سر، یہ اس پہ بھی ہونی چاہیے تاکہ ہم خود انٹلیکچولی بھی وہ گروتھ کر سکیں. اب جیسے اب آپ یہ بات کر رہے ہیں، اس کا ایک یہ پہلو بھی نکلتا ہے کہ ہر چیز کو آپ نے بلائنڈلی نہیں ماننا ہے. یہ تو قرآن کہتا ہے نا، کیوں کیوں بھی کریں، مطلب اس کو انٹلیکچولی بھی سمجھیں، چیزوں کو غور و فکر کریں، لاجیکلی پہنچیں اس سفر تک. تو اللہ تو کہہ رہا ہے، کلیئر کہہ رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے تفکر کرو، تدبر کرو، تفکر کرو، تدبر کرو، دیکھو، عبرت لو، سمجھو. جو چیز سمجھ کے کرے گا انسان وہ درست کرے گا نا. اندھی تقلید میں تو عادتاً ایک کام کر رہا ہے نا. اب مثال انڈیا میں وہ حجاب کا مسئلہ چلا، ابھی کچھ ویڈیوز ہیں جس میں کالج کے باہر، اسکول کے باہر کچھ لڑکیوں نے حجاب اتار دیا جب کہاں نہیں جا سکتے ہو اندر. تو پھر یہ حجاب کیسے کیا تھا؟ لیکن ایک لڑکی کھڑی ہو گئی، نعرہ لگا دی، کود پڑی بیچ میں، جان کی پرواہ نہیں ہے، ایک نے اتار دیا کر کے، کیونکہ وہ عادتاً حجاب کر رہی ہے، اس کا ایمان نہیں، عادتاً کر رہی تھی، وہ اتارنے میں مشکل نہیں ہوئی. اب ویسٹ میں جاتے ہیں، یہاں سے یہاں تینوں ٹائم نماز پڑھتے ہیں، وہاں کیونکہ ورک ٹائم ایسا ہوتا ہے، دن چھوٹے ہوتے ہیں سردیوں کے، اور نماز جو ہے وہ نہیں پڑھتے، پھر چھوڑ دیتے ہیں، نہیں پڑھتے. وہ ایک مولانا بتا رہے تھے، کسی نے مجھے، صبح کی نماز کا ٹائم جو ہے نا وہ لیٹ ہوتا ہے، مثال اوپر نارتھ میں تقریباً 7:30 8 بجے فجر کا ٹائم ہوتا ہے ونٹر میں، صبح 9 بجے تک جاتا ہے ناروے میں، اوپر 9 بجے فجر ہوتی ہے صبح. تو اب جاب پہ آپ چلے گئے ہو 8 بجے صبح، تو وہ خاتون نے فون کیا مولانا کو کہ مولانا میں نماز نہ پڑھ کے گھر سے نکل جاتی ہوں صبح کی، پھر فجر ہوتی جا کر کے کہ 8 بجے. تو مولانا نے کہا آپ نہیں پڑھ سکتی ہیں نماز اس طرح سے. تو کہا آپ کیسے عالم دین ہو، آپ مجھے نماز پڑھنے سے روکتے ہو؟ ہم نماز پڑھنے سے روکتے ہو؟ میں پڑھ تو رہی ہوں نا، چاہے جلدی پڑھ رہی ہوں، کیا فرق ہے، اللہ کا ٹائم دے کے قبول کرے گا. عادتاً چیزیں چھوٹ جاتی ہیں وہاں اپنے سے، سب عادتاً چیزیں نا، یہ وہ ایمان اور اس کے ساتھ معرفت کے ساتھ نہیں ہیں یہ چیزیں. اکثر دین نہیں ہے اس کے ساتھ. معرفت والا دین اور ہوتا ہے، اس کے معیارات ہی چینج ہو جاتے ہیں. یہی جو بتایا نا اخلاص، یہ معرفت والا دین ہے. اب وہ نہیں دیکھتا ہے کہ میں عمل کیا کر رہا ہوں، اس کی کتنے ثواب ملیں گے، کتنے ہورے ملیں گے، کیا ہوگا. وہ کہتا ہے کتنا خالص کیا ہے میں نے، کیا میں اللہ کے لیے کیا تھا، اپنی ذات کے لیے کیا تھا، کس کے لیے کیا تھا. اس کو پرواہ نہیں ہوتی مجھے کیا ملے گا، کتنے ثواب، دیکھے گا بھی نہیں کھول کے مفاتی کے اس شب میں عبادت میں نے کتنا جمع کیا. وہ دیکھتا بھی نہیں ہے اس کو. اس سے کہتا ہے میں نے اپنے رب کے لیے کیا، خدا راضی ہو جائے بس یہ کافی ہے مجھے. وہ کرائٹیریاز چینج ہوتے ہیں، وہ ٹریک پورا چینج ہو جاتا ہے، اور پھر ٹف بھی ہو جاتا ہے معاشرے میں. جب اکثریت ایک سمت چل رہی ہوتی ہے، پھر اقلیت گوز اگینسٹ دا ٹائڈ، پھر چیلنجز آتے ہیں. سر جیسے اگر ہم اب دین کی ہر چیز کو کرٹیکلی دیکھ رہے ہیں، تو یہ جو بڑے بڑے فلاسفرز آئے ہیں سوکریٹس سے لے کر اب ہمارے یہ جو اب یہ ہے اور یہ اب آج کے دور کے ہیں، تو ہم ٹھیک ہے ان کو پڑھتے ہیں، ان کو پڑھنا بھی چاہیے، مسئلہ نہیں ہے. مگر جس طرح ہم ان چیزوں کو کریٹیکلی انالائز کر رہے ہیں، تو ہم ایسے سیشنز میں ان کی باتوں کو کیوں نہیں کریٹیکلی انالائز کرتے کہ ان کو بھی تو کریٹیکل انالیسز ہونا چاہیے نا. یہ بھی تو ایک ذہن ہے، تو کی ہے مثال ہماری اور شہید مطہری ہے تو مصباح یزدی، اور ان لوگوں نے کافی کیا ہے ان سارے فلسفرز کو. شہید بہشتی اور یہ جو کتاب باقر الصدر نے کافی ایک ایک پوائنٹس کو لے کر کے کرٹیسائز کیا ہے، ریجیکٹ کیا ہے ان کے نظریات. نہیں مگر سر یہاں پہ میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مسئلہ کیا آ جاتا ہے کہ ہم جب دین کی بات کو کرٹیکلی انالائز کر لیتے ہیں، مگر یہی بات جب ہم کسی ایک ٹائی والے کسی بڑے انگریز سے سنتے ہیں، یہ ایک عام بات کر رہا ہوں، ہم وہ اس کو کرٹیکلی انالائز کرنا بھی کیوں نہیں پسند کرتے کہ نہیں یار یہ تو واقعی کوئی بات کر رہا ہوگا، اس کی بات میں شک و شبہات ہو ہی نہیں سکتے.
یہ پرابلم کیوں کریٹ امیر المومنین کہتے ہیں نا کہ اکثریت کا عقل جو ہے وہ آنکھوں میں ہوتی ہے نا. وہ بندہ آپ کو پالش نظر آتا ہے, سمجھے ایلیٹ نظر آتا ہے, وہ اچھی بات ہے, بات اچھی ہوتی ہے, یہ تو ایجوکیٹڈ ہے. مولانا تو ایجوکیٹڈ نہیں ہے. کہ دین کا علم کو تو ہم علم ہی نہیں سمجھتے نا. ہمارے نزدیک علم تو یہ ڈگریز ہے نا. تو مولانا کے پاس تو ڈگری نہیں ہے, تو مدرسے میں کیا پڑھا ہے کیا بتا دیں. مگر سر یہ اس طرح جس طرح اب آپ ایک دین کو سکھانے کا ایک آپ کا طریقہ, آپ چیزیں بتا لیں, مگر سر یہ چیزیں ہمارے بچپن میں ہمیں تو ایسے سکھائی نہیں گئی. ہم نے تو خود ادھر ادھر سر کھپا کچھ سیکھا کچھ سمجھا, مگر یہ چیزیں گراؤنڈ لیول پہ کیسے پاسبل ہوں گی تاکہ بچے انٹلیکچولی بچپن سے ہی ایسے گرو کر کے ہیں کہ ان کے کانسیپٹس ہی کلیئر. وہ تو یہی ہے نا, یہ جامعہ کا انٹائر فلاسفی بھی تو یہی ہے نا کہ ساری, کہ جب آپ کے طلاب اتنے بنیں گے جو جگہ جگہ پہنچ جائیں گے جن کے اندر یہ سارے روٹس ہوں گے دین کے, پھر وہ جو تعلیمات دیں گے آگے جا کر کے, تو اس سے تو وہ امت جو وجود میں آئے گی وہ بابصیرت, باشعور, آگاہ وہ امت ہوگی نا. وہ یہ ایک شب میں تو کام نہیں ہوگا کہ ہم جگہ جگہ جا کر کے کریں گے. اسی طریقے سے ہوگا کہ ہر جگہ آپ کو وہ سفیر پہنچانے پڑیں گے دین کے نا, جو صحیح دین کی ترویج کرے, تب ہوگا یہ. اب سر یہ جو ہمارے پیرنٹس والی ایک جنریشن ہے یہ جو چلی گئی, مطلب اب ان کا یوتھ تو چلا گیا نا, وہ ایکشن والی عمر ہی چلی گئی ہے, مگر انہوں نے جو اپنی زندگی میں عمل کیے ہیں, مثال نماز رکھی ہے, نیازیں دی ہیں, یا عزاداری انہوں نے جو سمجھ کے کنڈکٹ کرائی ہے, یا جو بھی انہوں نے ریچولز کیے ہیں اسلام میں, ان کا اخلاص تو 100% تھا. چاہے سمجھیں اگر اب جیسے اخلاص کی بات ہو رہی, چاہے ویسے کہہ رہا ہوں زنجیر ماری ہے یا جو بھی کیا ہے ماتم داری, یہ کسی وے میں بھی ایک عزاداری کنڈکٹ کی, نیازیں کرائیں, نماز بڑے اخلاص سے پڑھی, فجر بڑے اخلاص سے پڑھی. اب اس کے مقابلے ہم جوان ہیں یا یہ جیسے بیٹھے ہیں یہ بھی کوشچنز کرتے ہیں, مائنڈ میں 1000 کوشچنز ہوتے ہیں, مگر ٹھیک ہے عبادت بھی کرتے ہیں, خدا کو مانتے ہیں, مگر ایک مائنڈ میں کوشچنز ہیں ہر چیز کو لے کے کہ یعنی کیا ہے کیا ہے کیا ہے. اب دیکھا جائے پریکٹیکلی انہوں نے اس بگر پکچر میں دین کو شاید نہیں سمجھ کیا, مگر جیسے آپ کہہ رہے ہیں اب ان کا تو اخلاص بہت اوپر ہے, کیونکہ انہوں نے جو کام کیا اپنے بہت اخلاص کس پر ہے نا, اللہ پر ہے. نہیں جس طرح ان کا یہ رسومات جو ایکشن تھا, مگر اس میں تو تھا نا کہ ہم خدا کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ جو کرتے تھے, آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر ایمان رکھتے تھے پورا, بالکل یہی راستہ درست ہے, یہی راستہ ہے, اسی سے نجات ملنی ہے ہمیں, اسی سے یہ ملنا ہے, جیسا ان کو سمجھایا گیا. اب یہاں پر ہم 100% اس کو کلاسیفائی نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح تھے غلط تھے, ان کا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا نا. ایک جنرل ڈسکشن تو اس کے اوپر ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے کہ میں ٹھیک ہے, یا ایک مجرم تو وہ طبقہ ہے جس کی ذمہ داری تھی صحیح دین کو سکھانا, لیکن اس نے نہیں سکھایا, یہ تو مجرم ہے, اس کا تو کوئی ڈاؤٹ نہیں, یہ تو فلٹر ہو جاتا ہے کلیئرلی. کہ جس کو پتہ بھی تھا, جو حوضوں میں گیا, تعلیم حاصل کی. اب آپ کہیں گے حوضوں میں اس کو صحیح نہیں سکھا, نہیں, حوضوں میں ساری کتابیں تھیں نا اس کے پاس, اور وہ جا کے کسی ایسی مولوی کے پاس شریعہ لینے کے لیے جا کے درس میں بیٹھ گیا, تو پھر وہ تو اس کو خطا کار ہے وہاں پہ, وہ تو مجرم ہے وہاں. ایک تو یہ کلیئر ہو گیا مجرم ہے. اب جن کو دین سکھایا گیا ہے یہ کون لوگ تھے؟ آیا ان میں ڈاکٹرز تھے, ان میں انجینئرز تھے, ان میں آرکیٹیکٹس تھے, ان میں وکلا تھے جنہوں نے ملک کے سارے قانون کو پڑھا؟ تو کیوں یہ صحیح دین کی جستجو میں نہیں گئے؟ کیوں انہوں نے بلائنڈلی ایکسیپٹ کیا ہر چیز کو؟ اپنے شعبوں میں تو انہوں نے کئی سال لگا دیے اسپیشلائزیشن پہ, یہ سوال نہیں ہوگا. ادھر پوری زندگی لگا دی. مثال ایک سیٹ بیٹھا ہے دکان کے اوپر, اس کو پتا ہے نا کہ یہ 1 روپے کی چیز مجھے کتنے مارجن پہ بیچنا ہے, کدھر سے میں ڈسکاؤنٹ لگاؤں گا, کدھر سے کیسا دوں گا, میں سب اس کو پتا ہے. اس کو دین کے بارے میں نہیں پتا ہے کچھ. کیا قرآن نہیں تھا اس کے پاس؟ اس ساری نسلوں کے پاس کیا قرآن نہیں تھا؟ تو پھر مگر سر وہ ریزننگ کیوں نہیں کریٹ ہو سکے ان کے اندر؟ مطلب آج اگر ہم ان سے بھی کوئی سوال کرتے ہیں تو وہ تو وہ بلائنڈ فالوئنگ کر رہے تھے نا, اصل منابع سے دین نہیں لیا انہوں نے. سوال یہ ہے کہ ایک کام تھا علماء کا کہ صحیح منابعوں سے دین ان کو سکھائے, وہ انہوں نے نہیں کیا. دوسرا تھا اگر وہ نہ بھی سکھاتے تو منابع تو موجود تھے نا, وہ تو تھے نا, آپ کی دسترسی تو تھی نا وہاں تک.
آپ کہو کہ جی میں کیا کرتا، نہیں، آپ نے دنیاوی امور میں تو ایکسپرٹیز حاصل کی نا. آپ اپنا گاؤں شہر چھوڑ کر کے بڑے بڑے شہروں میں جا کر کے آپ نے یونیورسٹیز اٹینڈ کیے، سختیاں اٹھائی ہے، لون پہ پیسے لیے، سب کچھ کیا ہے دنیاوی علم کو حاصل کرنے کے لیے. اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ ہر جگہ آپ نے کویشچن تو کیا ہے نا کہ یہ چیز اٹھا رہا ہوں دکان سے، یہ صحیح تھی یا غلط تھی. بالکل بارگین تو بڑی تو یہ جو دین آپ کو دے رہا تھا ممبر سے بیٹھ کے، وہاں آپ نے کیوں نہیں اسیس کیا کہ یہ صحیح تھا یا غلط مجھے سکھا رہا ہے؟ کتنی چیزیں آپ کی لاجک کے اگینسٹ جاتی تھی. ہم خود تھے چھوٹے ہیں، اسی ذاکروں کے بیچ میں تھے، لیکن کلیئر تھا، ہمیں پتا تھا کہ ہم خاموش ہیں، سب کر رہے ہیں، اندھی تقلید کریں. کلک نہیں کرتی تھی کہ یہ کیا وہ فضول حرکت ہو رہی ہے نا. ہم خود نے فطرت کہتی تھی اندر سے کہ یہ غلط ہے، لیکن ہم اس کو پھر بھی اگنور کرتے تھے. تو اس کے تو خطا کار ہمیں نا. لیکن بہرحال بعد میں کسی کو توفیق ہو جائے وہ اس کا ازالہ کر سکتا ہے ان ساری چیزوں کا. مگر یہ تو کوئی ریزن نہیں تھی نا کہ جو لاسٹ سینچری تھی وہ ایج آف فیتھ تھی اور اب ایک نئی سینچری ہے وہ ایج آف ریزن. جیسے وہ اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں فلاسفر کہ ایج آف میتھولوجی تھی کہ مثس پہ بلیو ہوتا. قرآن نے اس کی مثالیں دی ہیں نا آپ کو. مثال فرعون کے دربار میں ایک مومن اٹھا نا وہاں سے، اس نے لاجیکل کاؤنٹر کیا نا وہاں پہ. اصحاب کہف کیسے تھے اس دور میں؟ کہاں سے ریزننگ آ گئی ان کے اندر؟ ڈینائی کیا نا انہوں نے. مطلب یہ ٹائم ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، یہ ایک انڈیویجول کی یا وہ ایک گروپ کی ایک اپنی ڈیولپمنٹ ہے. تو اپنی عقل کی رشد ہے، اپنی تھا نا کلیئرلی. ابو ذر کو کیسے سمجھ میں آ گیا تھی؟ اچھا چلو یہ تو ایک آئیڈیل چیز ہے نا کہ بچے کو شروع سے ہی پرورش کی جائے اس چیز کی. مثلا اب ہماری ایج کے بندے ہیں جن کے اوپر اب ذمہ داریاں عائد ہو چکی ہیں کافی، یہ تو وہ اس چیز کو اب شروع کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کے لیے کون سا ٹریک ہے؟ وہی دین القیم میں جو تو ہے نا دین القیم یہ وہ جو کرایا ہوا ہے، یہ 42 بندوں میں یہ بھی ہے جو مالک اسلام کی وہی ہے. اس سے بڑا کیا دین سمجھنا پڑے گا نا، سیکھنا پڑے گا دین. آپ کو دین کو ٹائم دینا پڑے گا. وہ ٹائم لگ جائے گا تب تک پھر اڑ گئے تو پھر آگے جا کے کیا آپ مکلف جو ہے نا وہ کوشش کے ہے، اور مخلصانہ کوشش. اگر خالص کوشش آپ کر رہے ہیں صحیح دین کو سمجھنے کی تو وہ خود ایک جہاد ہے نا، وہ شہادت ہے. آپ دین سیکھتے سیکھتے چلے گئے. یہاں سے ایک سوال ہے کہ میں 4 حوزہ علمیہ کا میں دورہ کرتا ہوں مثال کے طور پہ، اس جستجو میں کہ کہاں سے میں صحیح اس منزل تک پہنچ سکتا ہوں، تو چاروں میں ہی اختلاف پایا جاتا ہے. حالانکہ سارے یہ کہتے ہیں کہ ہم اسی پلیٹ فارم سے ہیں، کہ ہمارا پلیٹ فارم وہی ہے اہل تشریح ہے، لیکن چاروں علیحدہ علیحدہ جناب ان کے پروان چل رہے ہیں شاگردان، اور سب کے ذہن میں علیحدہ کنسیپٹ بنے ہوئے. یہ بھی ایک سوال ہے. دیکھیں یہ تو قرآن نے بتا دیا نا کہ بنی اسرائیل اور اہل کتاب کے اندر بھی تفرقہ پیدا ہوا. بنی اسرائیل میں بھی تفرقہ تھا. وہ آیت ہم نے پہلے پڑھی نا پروگرام جب شروع ہوا تو وہ آیت یہی تھی کہ تمہارے اندر تفرقہ اس لیے پیدا ہوا کہ تمہارے اندر اخلاص نہیں تھا، مخلص نہیں تھے تم اللہ کے ساتھ، اس لیے الگ الگ راستے پہ. یہ الگ الگ راستے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیوں الگ الگ راستے؟ یعنی آپ نے خالص راستے کو تو کہیں چھوڑ دیا ہے نا. اب جو لینے گئے وہ قصوروار ہے یا جو بانٹ رہے ہیں وہ قصوروار؟ نہیں، آپ سمپل سوال ہے نا. آپ بازار میں جاتے ہیں مثال کے طور پہ چاول لینے کے لیے، گندم لینے کے لیے. آپ کے پاس 4 دکانیں گندم بیچ رہی ہے، آپ نے ایک جگہ سے لے لیا، اس میں سے کیڑا نکل آیا، خراب نکلا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم خود ہیں، ہم اسیس نہیں کر سکتے. گندم اور علم میں قبلہ بہت زیادہ فرق ہے. نہیں، اثر تو اس کا آپ پہ ہوا نا. گندم میں علیحدہ چیز ہے، علم اور چیز ہے. جس چیز کا مجھے پتہ ہی نہیں، گندم تو میں نے دیکھی ہے، اب علم کا تو مجھے پتہ ہی یہی آپ نے علم کا پتہ نہیں ہے تو اسے پتہ کرنا ہے نا. پتہ کرنے کے لیے تو میں گیا ہوں. قرآن ہے نا، تو 4 پہلو میرے سامنے آ گئے. قرآن ہے نا معیار آپ کے پاس اطرت ہے نا معیار، آپ کے پاس سیرت نبوی ہے نا معیار. اس معیار پہ دیکھنا ہے نا. تو سارے ہی آیات پڑھ کے سنا رہے ہیں، سارے ہی حدیثیں پڑھ کے سنا رہے ہیں. نہیں اپسیٹ ہو جاتا ہے کہ حدیث پڑھ کے سنا رہے ہیں نا، آپ نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں نا. آپ اگر خلوص کے ساتھ قرآن کی طرف جائیں گے کہ میری ہدایت کرے، تو قرآن تو کسی کا محتاج نہیں ہے، قرآن تو خود ہدایت کرتا ہے. امیر المومنین کہتے ہیں نا قرآن سے پوچھو، قرآن آپ کو جواب دے گا.
ایک ہفتے میں آپ سن کے تجزیہ کرنے لگ جائے تو پھر تو ایشو بن جاتا ہے. آپ کانسٹنٹ ایک بیسس سے شروع کر کے پہلے اپنی عقل کو رشد کریں تاکہ وہ چیزوں کو سمجھنا شروع کریں. اور یہ ایک لمبا پروفیسر وہی وہ چیز کہہ رہے ہیں. تو میں بھی اسی کیا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سے دو باتیں ان کی جتنی سنی ہیں انہیں ادھر ہی بیٹھ کے تحلیل کر لیں کہ انہوں نے ٹھیک کہا یہ غلط کہا ہے. اور یہ ہو نہیں سکتا. اس کے لیے کیا ہے کہ ہمیں بھی آپ کو خود بھی منابع کی طرف جانا ہے نا. ہم کہتے ہیں فلاں آغا نے یہ کہا, فلاں آغا یہ کہتے ہیں, فلاں آغا یہ کہتے ہیں, کہیں نہیں کہتے یہ قرآن کیا کہتا ہے. یہ آغا جو کہتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں. یہ آغا جو کہتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے. ایک آغا کہتے ہیں جی کوئی نہیں, قائدون بیٹھے رہو, کچھ نہیں کرنا ہے آپ نے, امام زمانہ آئیں گے سب کریں گے. تو قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں. کہ آپ کے سامنے ظلم ہو رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے آپ کو, بیٹھے رہنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے. تو یہ قرآن سے تو پوچھیں نا. ہم آغا سے پوچھ کے آ جاتے پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ آغا نے تو یہ کہا, یہ آغا نے تو یہ کہا, یہ آغا نے تو یہ کہا, فلاں تو یہ کہتا ہے, ہم کنفیوز ہو گئے. جب آپ کے سامنے ایک سورس اویلیبل ہے, آپ ملک میں مثال ایک وکیل کہتا ہے کہ قانون یہ ہے, فلاں وکیل کہتا ہے نہیں ایسا ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جا کے آئین کو کھول کے دیکھیں نا کانسٹیٹیوشن میں کیا لکھا ہوا ہے, کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے. تو یہ بھی دین کے آئین کو کھولے نا بندہ کہ یہاں کیا لکھا ہوا ہے اس میں. قرآن سے دوری کا سارا نتیجہ ہے. ساری مشکلات جو ہیں وہ اصل منابع سے دوری ہے. ہماری اصل بنیادی کلید یہ ہے. اب مجھے تو عربی ترجمہ کرنا نہیں آتا. میں نے سید فرمان علی شاہ کا ترجمہ پڑھ لیا, سفر نجف کا ترجمہ پڑھ لیا, 2 ترجمے اور پڑھ لیے, چاروں نے تفسیر میں ایسا رفت ڈال دیا کہ میں پھر پریشان ہوں. نہیں وہ ہے نا زبان جار ما ترکی من ترکی نمی گانا. اب اپنے رب کی زبان ہے, اللہ کا کلام ہے, کم از کم اتنا تو سمجھے نا بندہ کہ یہ جملے کیا ہے, یہ لفظ کیا ہے, اتنا تو سیکھے نا. اب بنا زحمت کیے ہمیں سب کچھ اگر پلیٹ میں تو نہیں ملنے والا ہے. اب میں تو ادھر بیٹھ ہوں, مثال کے طور پہ علمی محفل میں بیٹھ رہا ہوں, میرے 200 عزیز و اقارب ایسے ہیں جن کو موقع ہی نہیں ملتا کسی کے علمی بحث میں بیٹھنے. وہ روزگار کے رقم میں پڑے ہوئے, شام بچوں کو روٹی دینی, کل بچوں کو اسکول چھوڑنا, وہ اس طرف آ ہی نہیں سکتے. یہ پھر ان کی بدقسمتی کہا جا سکتا ہے. بدقسمتی تو نہیں ہے اس طرح سے. دیکھیں پچھلے ہفتے بھی ہم نے گفتگو کی تھی کہ جہاں واقعی کسی تک ہدایت نہ پہنچی ہو, واقعی نہیں پہنچی ہو اس تک ہدایت, یہ سوال تھا کہ واقعی نہیں پہنچی ہو اور اس نے اس کو کیش نہیں کیا, اس نے اس کی طرف متوجہ نہیں کیا, وہ تو وہ مجرم ہے. لیکن نہیں پہنچی ہے اس تک ہدایت واقعی, تو خدا بھی اس کے مطابق ہی اس سے اسیس کرے گا. یہ تو نہیں ہے, اللہ کی ذات میں عدل ہے, کسی تک پہنچی نہیں ہے, کیا کر سکتا ہے وہ. اور جتنی پہنچی ہے اس کے مطابق اگر اس نے اس کو قبول کر لیا, خوب ایسا خوب. Thank you so much. آپ کا بہت زیادہ ٹائم صاحب کے صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی